بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم اس 10 روزہ کانفرنس کی 7ویں نشست سیشن میں جمع ہوئے ہیں. اس کے دوسرے حصے میں جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ علامت قیامت کے اندر میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یاجوج اور ماجوج کا خروج، اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے کہ ہم اس عنوان کی طرف بڑھیں اور یاجوج اور ماجوج کا خروج یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ لوگ کون ہیں، وہ ابھی کہاں ہیں، قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے تو کیا فتنہ اور فساد مچائیں گے، مسلمان ان کے ساتھ کیا کریں گے، اس کے بعد ان کے کیا حالات ہوں گے، وہ دنیا سے کیسے ختم ہوں گے اور ان کا آخر میں کیا معاملہ ہوگا انشاءاللہ عزیز جو میں رکھوں گا. اس سے پہلے پھر ہم اس کڑی کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں ہم نے اس سے پہلے ایک عنوان کو چھوڑا تھا. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دیکھا تھا اور اس نزول کا ایک چیپٹر، ایک باب باقی تھا. وہ باب آج انشاءاللہ عزیز میں رکھوں گا آپ کے سامنے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے، اپنی بقیہ زندگی دنیا میں گزاریں گے. آپ کے اترنے کے بعد ایک گھٹنا ہوگی، ایک واقعہ ہوگا، ایک فتنہ مچیں گا. جس طرح سے امام مہدی کے ظہور کے بعد ایک فتنہ مچیں گا جو کہ دجال ہوگا، اس دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے مسلمان دعائیں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سے قتل کر دیں گے. دجال کے قتل کرنے کے بعد ایک دوسرا فتنہ مچیں گا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے اللہ رب العزت اور مومنوں کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گا اور اس فتنے کو ختم کریں گا. ٹھیک، تو پہلی کڑی ہم نے جہاں چھوڑی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دمشق کے جو ہے جامع مسجد کے سفید رنگ کے مینارے پہ آپ نازل ہوں گے اور 2 فرشتوں کے جو ہے کاندھوں پہ یا ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے. اس کے بعد جو ہے مومن جو ہے پہاڑوں پہ چڑھ چکے ہوں گے، اس لیے کہ وہ دجال کے فتنے سے اور چونکہ اس کی فوج سے نہیں لڑ سکیں گے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر دجال کی فوج سے لڑیں گے، اور جب فوج سے لڑتے لڑتے جائیں گے تو دجال بھاگتا ہوا اپنی اس کی فوج ختم ہوتی ہوئی مقام لطف پر پہنچے گا. عیسیٰ علیہ السلام اسے وہاں قتل کریں گے. اس کے بعد آپ کی زندگی میں دوسرا واقعہ ہوگا، اور یہ واقعہ وہ جو سنہرا دور ہے، جس سے پہلے میں نے پوری تفصیلات جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں رکھ دی. ایک سنہرا دور مسلمانوں کا آئیں گا جو سب سے امن و امان والی حکومت عیسیٰ علیہ السلام قائم کریں گے، مسلمانوں کے عادل حکمراں بنیں گے. اس سے پہلے یہ فتنہ مچ جائیں گا، یاد رکھیے. مطلب وہ جو امن و امان والا دور جس میں زمین اپنے خزانے اگل دیں گی، آسمان بارش برسائیں گا، جانور خوب دودھ دیں گے، اور ایک انار جو ہے کئی لوگوں کو ایک جماعت تو کافی ہو جائیں گا. اسی طرح ایک گچھا جو ہوگا انگور کا، اسے کھا کر ایک جماعت مطمئن ہو جائیں گی. ایک جانور کا دودھ، ایک اونٹنی کا دودھ ایک بڑی جماعت، ایک گائے کا دودھ ایک خاندان، اور ایک بکری کا دودھ ایک گھر والوں کو بس ہو جائیں گا. اس سے پہلے لیکن یہ ایک دوسرا واقعہ ہوگا. یہ واقعہ ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج. تو اس سے پہلے کے پورے واقعات ہم نے دیکھ لی کیا ہوا. آئیے اب اس کڑی میں ایک دوسری کڑی ہم جوڑتے ہیں جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے، پہچان میں سے، شناخت میں سے یہ ایک بڑی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس دنیا میں دجال کے ختم ہونے کے بعد ایک نیا فتنہ ہوگا جس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اس چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ ان کے تعلق سے بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں. مختلف باتیں لوگ کہتے ہیں جس کی کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں یاد رکھی. کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ویسے
آج کل کون کس کو پوچھتا ہے کسی چیز کے بارے میں؟ بس داڑھی واڑی ہے، کچھ بول دیا مطلب بول دیا، اس کی بات 100% ہی ہوں گی۔ یہ بات ضروری ہے کہ آپ تحقیق کریں ہر معاملے میں، ورنہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کچھ ہوں گے تو اتنے اونچے کہ آسمان تک چلے جائیں گے، کچھ ہوں گے ایک دم بونے بونے، ایک دم گڈھے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، ان کے کان اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ایک کان کو بچھائیں گے اس پہ سو جائیں گے، دوسرا کان کو اوڑھ لیں گے، ہے نا؟ اس قسم کی عجیب و غریب باتیں، عجیب غریب باتیں۔ بہرحال یاد رکھیں ان کی کوئی سند نہیں ہے، اس لیے کہ یاجوج اور ماجوج یہ دو قومیں ہیں، اور یہ دونوں قومیں آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ تو کیا ایسا کوئی انسان ہے جو اپنے کان کو بچھاتا ہے اور اس کو کان کو اوڑھ کے سوتا ہے؟ کوئی ایسا انسان ہے جو آسمان تک اسے خد ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو ویسے آدم علیہ السلام کی بھی اولاد ہے، جیسے ہمیں ویسے یہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے یاجوج و ماجوج، یہ قوم ہے، یہ قوم اور ان کی اولاد سے ہے، اور یہ دنیا کے اندر قیامت سے پہلے بہت فتنہ اور فساد مچائیں گے اور مومنوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ پوری دنیا کے اندر ان کا فساد مچ جائے گا، چونکہ ان کی تعداد بہت کثرت سے ہوں گی، اور یہ ابھی اس وقت جو ہے ایک دیوار کے پیچھے ہے جو ذوالقرنین نے، جس کا واقعہ تفصیلی اگر پڑھنا ہے تو آپ سورہ کہف کا مطالعہ کریں۔ ذوالقرنین نے دو دیواروں کے بیچ میں، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی۔ یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے جو کہ دو پہاڑ جہاں ملتے ہیں اس کے پیچھے رہتی تھی۔ ذوالقرنین نے جب دنیا پہ جو ہے سفر کیا اور ایک لمبا سفر کر کے ایک مقام پر پہنچے، وہاں ایک قوم کے پاس پہنچے جو قوم جب بولتی کچھ تو یہ نہ انہیں سمجھ میں آتا، اور جب وہ اسے بولتے نہ انہیں سمجھ میں آتا۔ مطلب معاملہ یہ تھا کہ وہ زبان نہیں بولتی جو ذوالقرنین بولتے تھے۔ قوم نے لیکن یہ شکایت کی کہ ذوالقرنین آپ عادل بادشاہ ہے، آپ کو چاہے تو ہم کچھ پیسے دیں گے۔ یاجوج و ماجوج یہ قوم ہے آ کے بڑا فتنہ مچاتی ہے ہمارے شہر و ہمارے ملک میں۔ ذوالقرنین نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ کا دیا تو میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ تم مجھے مال دو، ہاں لیکن تم مجھے جو ہے جو فن اور ہنر تمہارے پاس ہے تم مجھے لوہا دو اور تانبا دو، اور ان میں پھونکنے کا ہنر تھا۔ اللہ عالم یہ کیسا اور کیا ہوتا تھا، ہنر تھا جس کے ذریعے وہ گرم تانبے کو پگھلا کر پھونک کر کسی چیز پر یا لوہے پر ایک چادر جیسی بنا سکتے، مضبوطی دے سکتے ہیں۔ تو کہا اس سے مدد کرو، اور ان کو جو ہے لوہے کی جو ہے چادریں یا لوہے کے تختے بولیے جو کچھ پھر لا کے دیے گئے۔ آپ نے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اسے بچھا دیا، بچھانے کے بعد اسے گرم کیا جس سے وہ لوہا پگھل کر لال ہو گیا، اور اس کے بعد اس پر تانبے کی جو ہے پوری پرت جو ہے آپ نے چڑھا دی۔ تو اس واقعے کے اندر یہ بالکل واضح ہے کہ یہ قوم ہے جو فتنہ مچاتی تھی۔ ذوالقرنین کے ذریعے اللہ رب العزت نے، ایک عادل بادشاہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس قوم کو دیوار کے پیچھے بند کر دیا، اور وہ دیوار کے پیچھے ہے، اور قیامت سے پہلے وہ جو ہے نکل کر آئیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں قیامت سے پہلے قیامت کی ایک نشانی بنایا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس بات کو، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر اس کی 96 تلاوت کی، اللہ نے فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اور یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، مطلب اتنے کثیر تعداد میں ہوں گے کہ ہر طرف سے وہ جو ہے دنیا کو رونتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا اور کہا آیت نمبر 97 میں وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور جب وہ نکل کر آئیں گے تو اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے جو پورا ہو جائیں گا۔ اس وقت کافر جب ان پہ نگاہیں دوڑائیں گے تو ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ان یاجوج اور ماجوج کو دیکھ کر رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، اور کہنے لگیں ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ ہم اس حال سے غافل تھے، مطلب اب کافر توبہ کریں گے، اب وہ آہ بکا کریں گے کہ ہم اس حال سے غافل تھے کہ ایسی حالت ہونے والے ہیں۔ لیکن بہرحال جیسا کہ ہم جانتے ہیں بڑی علامتوں کی قیامت کے آنے کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں ہوں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو یاجوج اور ماجوج یہ انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور ان کو ایک دیوار کے پیچھے، مطلب دو پہاڑوں کے پیچھے یہ قوم تھی جس میں ایک درہ تھا جس سے وہ نکل کر آئیں گی۔ اس درے کو، اس حصے کو ذوالقرنین کے ذریعے اللہ رب العزت نے بند کر دیا۔ روز قیامت اللہ رب العزت کی جب مرضی ہوں گی وہ دیوار ٹوٹ جائیں گی، اور اس کے بعد وہ قوم نکل کر پھر باہر آ جائیں گی، اور اسی طرح جس طرح سے پہلے ان لوگوں پر وہ فتنہ فساد انسانوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے، پھر وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مومنوں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اب آئیے آگے، یاجوج اور ماجوج بنائے جانے والی دیوار کا قصہ بہرحال مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ دیوار کا قصہ کیا ہے۔
اب بہرحال یہ دیوار کا معاملہ کیا ہے، یہ دیوار دنیا میں کہاں ہے، یہ دیوار دنیا ہم سے کیوں چھپی ہوئی ہے، یہ تمام باتیں غائب سے ہے، یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آج تو دنیا اتنی ترقی پذیر ہو گئی ہے اور ہم سیٹلائٹ کے ذریعے اور مختلف قسم کے آلات کے ذریعے آج دنیا کے ہر کونے میں دیکھ سکتے ہیں، پھر ایسے کیسے ہوا کہ اتنی بڑی چیز انسان کی نظر سے چوک جائے اور چھوٹ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس بنیاد پہ ہم یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کچھ بھی نہیں ہے، اگر تھے بھی تو ہو گئے اور اب نہیں۔ بہت سے لوگ اپنی عقلوں کو لڑا کر ایسے نتیجوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو 40 سال کی سزا دی اور ان کو ریگستان میں بھٹکنے چھوڑ دیا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں وہ جب 40 سال بھٹکے تو ایک بہت محدود علاقے میں بھٹکتے تھے، لیکن انہیں ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا گھوم رہے ہیں۔ وہ اللہ نے ان سے دوسری دنیا چھپا دی تھی، وہ گھومتے تھے ایک بہت محدود کچھ میل یا کچھ میل کے دائرے میں گھومتے تھے اور لگتا تھا پوری دنیا گھوم رہے ہیں۔ وہ بھٹکتے رہے اور 40 سال ہی گھومتے رہے ان دائروں کے اندر، تو ان سے پوری دنیا چھپا دی اللہ رب العزت نے۔ تو یہ 40 سال کیسے بھٹکے؟ اللہ نے ان سے چھپا لیا، یاد رکھیے۔ تو کیا ممکن ہے اور کیا ناممکن ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے کہ اللہ نے ویسے ہی یاجوج ماجوج کو چونکہ علامت قیامت بنا دیا ہے، قیامت کی ایک نشانی بنا دیا، ہم سے چھپا لیا ہوگا؟ عین ممکن ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو ہم خام و خواہ کی ایسی خیاس آرائیاں کر کے کہ چونکہ اب تو دنیا پوری دیکھی جا سکتی ہے اور مختلف سسٹمز کے ذریعے آج تو دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، پھر یہ کیسے نہیں دیکھ پائے؟ تو وہ اس لیے نہیں دیکھ پائے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا، یاد رکھیے، اور انہیں چھپا لیا، یاد رکھیے، اور روز قیامت اللہ کے حکم سے وہ نکل کر آئیں گے، یاد رکھیے۔ اتنی بات پہ ہمارا ایمان ہے اور وہ ابھی موجود ہے، اس لیے کہ ذوالقرنین ہم سے پہلے گزرے، یاد رکھیے۔ اور ذوالقرنین کے تعلق سے غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ سکندر اعظم جو الیگزینڈر آف میسیڈونیا، سکندر جو مقدونیہ کا بادشاہ تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سکندر اعظم، یا اس کو جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ذوالقرنین، ایسا کچھ مفسرین نے لکھ دیا۔ بہرحال یہ ان کی چوک تھی، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ بات تاریخ سے واضح ہے کہ سکندر مقدونیہ، الیگزینڈر دا گریٹ جس کو کہا جاتا ہے، جو میسیڈونیا کا کنگ تھا، وہ ایک کافر اور مشرک تھا۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہ ایک کافر اور مشرک تھا اور وہ کفر پر ہی مرا۔ تو ظاہر سی بات ہے ذوالقرنین ایک عادل مومن بادشاہ تھے، یہ کوئی نبی نہیں تھے، یاد رکھیے، لیکن عادل اور مومن بادشاہ تھے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانی کو ہم سے اوجھل کر دیا، ہماری نظروں سے چھپا دیا۔ تو یہ غلط فہمی بنا رہی ہے کہ وہ سکندر اعظم ہے، چونکہ آپ اس غلط فہمی رہیں گے تو پھر سکندر اعظم تو مشرک تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج سے 100 سال پہلے کی تفسیروں میں جب تک اس کی شناخت نہ ہوئی تھی کہ سکندر اعظم کون ہے، تفصیلات اتنی نہیں ملی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ وہ توحید پرست ہے، لیکن آج واضح ہے کہ سکندر جو تھا وہ توحید پرست نہیں تھا، وہ ایک مشرک بادشاہ تھا۔ تو لہٰذا وہ سکندر یہاں مراد نہیں۔ جب میں ذوالقرنین کہوں تو یہ ذوالقرنین سورہ کہف کے ہے، اب یہ کون ہے واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ ایک عادل بادشاہ تھے۔ اور ذوالقرنین جو نے کہا گیا، ان کی حکومت اتنی وسیع تھی کہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک دنیا کی، تو اگر اس حکومت کو دیکھا جائے تو وہ اس طرح سے بنتی تھی کہ دو طرف سینگ ہو جاتے تھے اس کی، اور اتنی لمبی حکومت، اس لیے ذوالقرنین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یقیناً جو ہے یہ جو ہے الیگزینڈر یا جو ہے سکندر اعظم جو میسیڈونیا کا جو ہے مقدونیہ کا بادشاہ تھا، وہ اس سے مراد نہیں ہے، ٹھیک۔ تو انہوں نے جو ہے قوم کے پاس پہنچے جس کے تعلق سے اگر تفصیلات آپ کو دیکھنی ہے تو سورہ کہف کا مطالعہ کریں، اس کی آیت نمبر 92 سے لے کر 97 میں اللہ نے پوری تفصیلات بیان کی۔ صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، پھر وہ پیچھے لگا ایک اور راہ کے، حتیٰ کہ جب وہ دونوں دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کی اس طرف ایک قوم کو پایا جو قریب نہ تھا کہ کوئی بات سمجھے، مطلب ان کی لینگویج اور ان کی لینگویج میل نہیں کھاتی تھی، وہ سمجھ نہیں رہے تھے ایک دوسرے کو۔ پھر اس قوم نے ان سے کہا، وہ کہنے لگے، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال جمع کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے لیے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے؟ اس نے کہا، میرے رب نے مجھے اس میں جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے، مطلب میرے پاس بہت مال و دولت ہے، بہتر ہے، چنانچہ تم میری افرادی قوت بن جاؤ، میری فزیکل ہیلپ کرو، افرادی قوت بن جاؤ، مدد کرو، میں تمہارے لیے اور ان کے درمیان ایک مضبوط باندھ باندھوں گا، ایک مضبوط دیوار آڑ باندھوں گا، تم مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو بھر دیا، ان تختوں سے لوہے کے کر دیا، تو کہا، اب اس میں ڈھونکنی
دھواں لگاؤ، آگ لگاؤ خوب، حتیٰ کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا، مطلب وہ خود لوہا تف کر لال ہو گیا، آگ جیسا بن گیا، کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ یاجوج اور ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ جائیں، اور نہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب مطلب سوراخ کرے، کوئی دراڑ نکالے۔ تو یہ تھا واقعہ جو سورہ کہف کی آیت نمبر 92 سے لے کر 97 میں چلا۔ تو ذوالقرنین نے، یہ ایک عادل بادشاہ تھے، اور انہوں نے جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے وہ دیوار بنائی، اور یہ دیوار قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج توڑ دیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کی جسمانی کیفیتیں کیا آتی ہیں، فزیکل ان کا اپیرینس یا فزیکل ان کی کیفیت جسمانی کیا ہوں گی، اس تعلق سے جو باتیں آتی ہیں اس میں ایک جو روایت آتی ہے وہ جو ہے مجموعہ زوائد کی ایک روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خالد بن عبداللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس حال میں خطبہ دیا کہ آپ نے جو ہے جو بچھو کے کانٹے کے سبب اپنے سر مبارک کو باندھا ہوا تھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے ڈنک مارا تھا، جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینا ہے جس کی وجہ سے، تو آپ کا سر درد ہوگا شاید، تو آپ نے سر پر ایک کپڑا لپٹا ہوا تھا، آپ آئے اور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہتے ہو کہ کوئی دشمن نہیں، حالانکہ ہمیشہ لڑائی کرتے رہوں گے۔ تم یہ سمجھتے ہو مسلمانوں کہ کوئی تمہارا دشمن اب باقی نہیں ہے، لیکن حالانکہ جو ہے تمہارے لوگ دشمن رہیں گے اور قیامت تک تمہاری لڑائی چلتی رہیں گی، حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے، یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے چوڑے چہروں والے۔ اب اس کی جسمانی صفت ہے چوڑے چہروں والے، ٹھیک ہے، ان کے چہرے عام لوگوں ذرا چوڑے ہوں گے ان کی جسم، اسی طرح والے چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، آنکھوں کے اعتبار سے ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی آنکھوں والے، اور سرخ مائل سیاہ بالوں والے، اور رنگت کے اعتبار سے سرخ ہوں گے اور جو ہے سیاہ بالوں والے، اور کالے ان کے بال ہوں گے، وہ ہر ایک بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے گویا منڈھی ہوئی ڈھالوں کے جیسے ہیں، گویا وہ چوڑے چہرے والے ہوں گے، چھوٹی آنکھ والے ہوں گے، رنگ لال قسم کا ہوگا، بال کالے ہوں گے، اور اسی طرح ان کے چہروں کو اگر دیکھیں تو منڈھی ہوئی ڈھال، مطلب ایک ڈھال جو بالکل پلین ہو، چپٹی ہو، کس طرح دیکھیں اس طرح سے ان کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے، یاد رکھیے یہ ان کی جسمانی صفتیں جو ہیں حدیث میں آئی۔ اسی طرح اب وہ جب نکلیں گے تو نکلنے سے پہلے دیوار میں سوراخ کیسے کریں گے، نکلنے سے پہلے وہ سوراخ کیسے کریں گے، تو اس کے تعلق سے جو باتیں آتی وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، یاجوج اور ماجوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز اسے کھرچتے ہیں، مطلب وہ دیوار کو یاجوج اور ماجوج ہر روز کھرچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی کہتا کہ چاٹتے ہیں، ہے نا، لوگ بہت سے ہوتے وہ روز چاٹتے پھر وہ ختم ہو جاتی، کھرچتے حدیث میں الفاظ ہے، وہ روز کھرچتے ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، انسان چاٹ کے کوئی دیوار کو وہ خرم، آپ کو ایک گھر توڑنا ہے آپ کا تو چاٹ چاٹ کے توڑتے ہیں آپ، نہیں، یاجوج ماجوج بھی انسان ہیں، وہ بھی توڑیں گے، آپ سے فرماتے ہیں کھرچتے ہیں، مطلب اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اس میں سوراخ کرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے لوٹ چلو، واپس چلو، ابھی تم کل اسے توڑنے میں کامیاب رہو گے، مطلب آج تقریباً ہو گیا کام، کل ہم اس کو توڑنے میں کامیاب رہیں گے۔ لوٹ جاتے ہیں، پھر وہ لوٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پھر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اللہ اس دیوار کو پھر وہ جو کھرچا ہوا ہے ٹوٹا ہوا حصہ مضبوط بنا دیتا ہے، اور اس کو پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے مگر جب ان کی مدت پوری ہو جائیں گی، جب اللہ کی مرضی ہوگی ان کی مدت پوری ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرما دے گا، تو اس روز ان کا سردار کہیں گا لوٹ چلو، انشاءاللہ کل اس تم سوراخ کو پورا کر لو گے۔ وہ روز کہیں گا کل آئیں گے اور اس کام کو ہم پورا کر لیں گے، لیکن اس روز کہیں گا کہ لوٹ چلو انشاءاللہ، جب کل آئیں گے تو اس کو پورا کریں گے۔ ان کا سردار یہ کہتے ہوئے انشاءاللہ کے الفاظ بھی کہیں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس روز بھی لوٹ جائیں گے۔ اگلے دن جب آئیں گے تو چونکہ گزشتہ روز انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا، دیوار اسی ٹوٹی ہوئی حالت میں ہوں گی جیسا چھوڑ کر گئے تھے، ورنہ روز بھر جائیں گی، وہ کھرچ کے توڑتے جائیں گے، وہ روز بھر جائیں گی اور مضبوط ہو جائیں گے، لیکن جس روز وہ توڑ کر جائیں گے اور توڑنے کے قریب ہوں گے سوراخ کرنے کے، اس روز ہوں گا یہ کیوں کہیں گے انشاءاللہ کل آئیں گے۔ جب وہ کل آئیں گے تو وہ دیوار اتنی ہی ہوں گی جتنی چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر آپ سے فرماتے گزشتہ حالت پہ نہیں پائیں گے تو وہ دیوار کو توڑ کر نکلیں گے اور لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے، وہ لوگوں کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ انہیں دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، وہ اتنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو ان کے تیر خون سے رنگے ہوئے واپس نیچے آئیں گے، مطلب وہ نکلیں گے
اور تیر کا استعمال کریں گے اور تیر چلائیں گے. تو اس حدیث سے پتہ چلا وہ دیوار کے پیچھے ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی. ان کے لیے اس دیوار کا توڑنا ممکن نہیں ہے چونکہ اللہ نے ان کے لیے مشکل کر دیا ہے. وہ روز آ کر کوشش لیکن یقیناً کرتے ہیں. جس دن وہ ٹوٹیں گی اس سے ایک دن پہلے ان کا سردار کہیں گا کہ انشاءاللہ کل آ کر توڑیں گے. کل آئیں گے دیوار ویسے ہی رہیں گی. وہ آ کر دیوار توڑ دیں گے. دیوار جو ہی ٹوٹیں گی وہ باہر نکلیں گے چونکہ وہ انتظار میں ہوں گے. اس کے بعد وہ باہر نکلنے کے بعد ہر جگہ چڑھ دوڑیں گے, پانی ختم کر دیں گے. اس سے مراد یہ کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوں گی, یہ نہیں کہ ایک آدمی پی جائے گا, اتنی زیادہ ہوں گی کہ کثرت تعداد کی وجہ سے جہاں سے گزریں گی پانی کی قلت پڑ جائیں گی. دریا پی جائیں گے, دریا ایک آدمی نہیں بلکہ وہ قوم جب رکیں گی پورے دریا استعمال کر لیں گی, پانی کے جتنے بھی جھاڑے وہ استعمال کر لیں گے. اس لیے کہ اتنا اور تیر چلائیں گے لوگوں پر بھی اور آسمان میں بھی اتنے تیر چلائیں گے حتیٰ کہ آسمان سے تیر جو ہے خون آلود ہو کر گریں گے. واللہ عالم اس کا کیا معنی ہے چونکہ تفصیلات حدیث میں نہیں ہے, لیکن وہ اس طرح سے کریں گے. شاید یہ اللہ کی طرف سے اس کی مرضی ہوگی ان کو ایک دھوکہ دینے کے لیے. وہ کیوں, آگے بات انشاءاللہ آئیں گی. تو تیر چلائیں گے اور جو ہے سمجھیں گے کہ آسمان میں بھی لوگوں کو ہم نے قتل کر دیا, خون سے بھرے ہوئے تیر ان کے زمین پر آئیں گے. اسی طرح اس حدیث میں جو ہم نے ابھی دیکھی اس میں کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں. اس میں سے خاص طور سے 3-4 چیزیں جو کلیئر ہے وہ یہ ہے. پہلی چیز, اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں رات دن مسلسل کھدائی سے منع کر رکھا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں کھدائی سے منع کر رکھا ہے. وہ کھودتے تو ہے لیکن نتیجے تک نہیں پہنچتے ہیں. وہ روز کھودتے ہیں, وہ کوشش جاری ہے اپنی ان کی, لیکن اللہ ان کو نتیجے تک نہیں پہنچنے دیتا. مطلب وہ کھدائی کا فائدہ نہیں ہونے دیتا ان کو. وہ ہمیشہ کھودتے اور معاملہ دیوار پھر بھر جاتی ہے, منع کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق بھی چھین لی ہے کہ وہ سیڑھی یا کسی چیز سے لگا کر پہاڑ سے اترے. یاجوج ماجوج میں یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ پہاڑ, آپ بولیں گے 2 پہاڑ ہے, پہاڑ کے بیچ میں یہ حصہ ہے تو پہاڑ پہ سے کیوں نہیں چڑھ کے آ جاتے؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں توفیق نہیں دے رکھی ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھے. ہو سکتا ہے اللہ نے انہیں ان سے سیڑھی کی ٹیکنالوجی چھینی ہوگی چڑھنے, یا ہو سکتا ہے وہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہوں گے لیکن وہ چڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوں گی ان میں, اسی لیے تو پہاڑ چڑھ کے نہیں آئیں گے. ان کو توڑنا ہی کمپلسری رہے گا اور وہ 2 پہاڑ کے بیچ کا حصہ ہی اتنا کمزور ہے جس کو توڑنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, ورنہ وہ بھی جانتے ہوں گے کہ پہاڑ اتنے بڑے کہ ان کو توڑا نہیں جا سکتا, تبھی وہ اس حصے کو جو پتلا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات یہ پتہ چلی. تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کے اندر بھی حاکم, محکوم, غلام اور مالک ہے. اس لیے کہ آپ نے کیا فرمایا, ان کا سردار ان سے کہیں گا, اور سردار مطلب ایک آرگنائزڈ لوگ ہیں. وہ اگر کوئی کہے کہ ان کا یہ باس ہے تو اس کا مطلب ایک آفس ہے, ایک باس ہے, اس کے نیچے اسسٹنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ ایک آرگنائزڈ قوم ہوں گی جن کے حاکم ہوں گے, ان کے تحت محکوم ہوں گے, کارکن ہوں گے جو کام کرتے ہوں گے. تو یہ بات بھی اس سے پتہ چلتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ایک متعین وقت پر ان کو اللہ کو چھوڑنا ہوگا تب وہ انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیں گے جس کے بنیاد پر اللہ رب العزت انہیں جو ہے یہ چھوڑ دیں گا. اور اسی طرح جو ہے اس سے پہلے ان میں وہ صلاحیت اس دیوار کو توڑنے کی بہرحال نہیں رہیں گی. ٹھیک. تو یہ چند باتیں اس حدیث سے پتہ چلی. اسی طرح حدیث میں اور کیا تفصیلات آتی ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور تمام تر حدیثیں جو اس سے پہلے گزری علامت قیامت اور تمام تر حدیثیں انشاءاللہ جو آئیں گی یہ مکمل کوشش کی گئی کہ تمام تر صحیح باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے, یاد رکھیے. آئیے چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. پہلی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے. ام المومنین جو ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آئے, گھبراہٹ کی حالت میں آئے, خوف جیسا انسان گھبرایا ہوا ہوتا ہے اس حالت میں آئے. آ کر کہا اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں, عربوں کے لیے تباہی ہے. اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں, عربوں کے لیے تباہی ہے. اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے, اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے. آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کھلا رہے گا. آپ نے فرمایا, راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے کو اس کی بعد والی انگلی سے ملایا, اتنا سوراخ انہوں نے جو ہے کر لیا ہے. آپ نے انگوٹھے اور ساتھ کی انگلی کو ملا کر ہمیں بتایا, حلقہ بنا کر بتایا کہ اتنا کر لیا ہے. زینب رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت ہلاک ہو جائیں, کیا مطلب ہم ہلاک ہو جائیں گے ان سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں جب خباثت بہت زیادہ ہو جائیں گی, اس لیے کہ نیک لوگ موجود نہیں ہوں گے. ہم ہلاک اس لیے ہوں گے کہ جب گناہ گار لوگ زیادہ ہوں گے, نیک لوگ نہیں ہوں گے. ہم نے پتہ چلا قیامت سے پہلے گناہ گار لوگ زیادہ ہوں گے, نیکوکار کم ہوں گے, اور یہی وقت ہوگا یاجوج اور ماجوج کے خروج کا. ٹھیک ہے. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم, وہ کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں. روز قیامت اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے کہیں اے آدم
آدم علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں، تیری اطاعت پر قائم ہوں اور ساری خیر اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے. اس کی تعریف اور حمد و ثنا بڑائی کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم والوں کو الگ کر دو. وہ کہیں گے یا اللہ جہنمیوں کا گروہ کتنا ہے؟ آدم علیہ السلام کو ان کا جہنمیوں کو الگ کر دو. وہ کہیں گے اللہ جہنمیوں کا گروہ کتنا ہے، کون ہے اس میں جہنم میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں. مطلب انسانیت میں سے ہر 1000 میں سے 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہیں. پرسنٹیج کے اعتبار سے 0.001%، 0.001% ہوتا ہے تعداد کے اعتبار سے. ہر 1000 میں سے ایک صرف جنت جائیں گا. آپ نے فرمایا 999 یہ وہ وقت ہوگا کہ خوف اور غم کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. قیامت کا وقت ہوگا اور قیامت اتنی سخت چیز ہے کہ جو قیامت کو دیکھیں گا وہ بوڑھا ہو جائیں گا، مطلب اتنا گھبرا جائیں گا اور ڈر جائیں گا. تو بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اگر اولاد کسی کے پیٹ میں ہو تو نکل جائیں گی. تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن حالات کو دیکھ کر وہ اپنے آپے سے، قابو سے، کنٹرول سے، ذہن سے باہر مدہوش ہو جائیں گے. حالانکہ وہ مدہوش مطلب انہوں نے شراب نہیں بھی رکھی ہوں گی لیکن پھر بھی مدہوش ہوں گے، بلکہ اللہ کے عذاب بہت سخت ہوں گا، اس سے یہ حالت ہو جائیں گی. پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جو بہت سے سن رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم میں سے ایک کون ہوگا؟ آپ نے کہا 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے تو وہ ایک جو جانے والے وہ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ وہ تم میں سے ایک شخص ہوگا. مطلب دیگر قوموں میں سے باقی تم میں سے ایک شخص ہوگا اور باقی 1,000 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے. مطلب وہ ایک شخص جو جنت میں جائیں گا وہ ہم میں سے اولاد آدم میں دوسرے لوگوں سے ہوں گا اور 999 جو جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج اور ماجوج سے ہوں گی. میں سمجھتا ہوں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی کثرت اور تعداد کتنی ہوں گی، کوانٹٹی. کہ جنت میں جو ایک جائیں گا وہ ہم میں سے ہوں گا اور 999 وہ جانے والے ہیں ان کے پرسنٹیج سے. پھر فرمایا میں سے ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کی کل تعداد کا 1/4 حصہ ہوں گے. میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ تم لوگ مطلب مسلمان، ٹھیک ہے یاد رکھیے، تم مسلمان جنت کے 1/4 حصے کو بھر دو گے، مطلب 1/4 تعداد تمہاری ہوں گی جنتیوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا تو ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوں گے، 1/3 ہوں گے. صحابہ نے جب ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف، آدھا حصہ ہوں گے. تو امت محمدیہ ہاف جنت کو بھریں گی، نصف ہوں گے. ہم نے پھر خوشی سے بلند آواز میں کہا، صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے اس طرح ہو جیسے ایک سفید بیل کے جس میں سیاہ بال ہو. مطلب اس امت کی حالات دیگر امتوں کے مقابلے ایسی ہے جیسے ایک سفید بیل کی آنکھ پہ ایک سیاہ بال ہو، کالا دکھتا ہے کیا، کتنے کم ہوتے ہیں. اب یہ تعداد جنتیوں کے مقابلے میں کہی جا رہی ہے یا یہ تعداد یاجوج و ماجوج کی تفصیلات بہرحال نہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم سیاہ بال کے مانند ہو، یا پھر یوں فرمایا کہ تم سیاہ بیل کے اندر سفید بال کے مانند ہو. جیسا ایک جانور کا پورا جلد پورے بال کالے ہو اور ایک بال صرف اس کا اگر سفید ہو دکھیں گے آپ کو نہیں، اس مانند ہم ہیں. بہرحال تو یہ چند باتیں حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. اسی طرح آپ فرماتے اور کہتے بال ہو، پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جو ایک اور حدیث فرما کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گا. قیامت سے پہلے جب مسلمان جو ہے برے حالت میں ہوں گے، پریشان حال میں ہوں گے، یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، آپ فرماتے وہ اسی حال میں ہوں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل کریں گا، فرمائیں گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں. مطلب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، دجال کو مار دیں گے، اس کے بعد مسلمان راحت لے رہے ہوں گے، تب اللہ رب العزت بذریعے وہی عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیں گا کہ میرے کچھ بندے میں چھوڑ رہا ہوں جو یاجوج اور ماجوج ہیں. تو اس طرح وہی نازل فرمائیں گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑائی کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پہلے بیان کر دیں گا ان سے لڑنے کے چکر میں نہ جانا، تمہاری طاقت و استطاعت نہیں ان سے لڑنے کی. تو اللہ فرما دیں گا وہی کے ذریعے کہ نہیں ہے، اور آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں. اور اللہ کہیں گا کہ آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور، پتہ ہے آپ کو کوہ طور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، ٹھیک ہے. اور اگر اس علاقے کو کسی نے مشاہدہ کیا ہو، آپ دیکھ سکتے ہو سینا کا جو علاقہ ہے جہاں طور پہاڑ ہے وہ مکمل پہاڑی علاقہ ہے اور پورا علاقہ اونچا ہے، پتھریلا
اور پورا اونچا، مطلب درے ہے اور پورے پہاڑ کے بعد دوسرا پہاڑ، تیسرے کے بعد چوتھا پہاڑ، چوتھے کے بعد پانچواں پہاڑ، بس پورے پہاڑ اور بیچ میں درے اور کچھ پانی، کبھی بارش آ گیا تو اس میں سے بہتا ہے. تو اس طرح سے تو حکم ہوگا کہ پہاڑوں کی طرف جاؤ. وہ اس لیے کہ یاجوج و ماجوج کے واقعہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. وہ پہاڑ پر چڑھنے کی صفت نہیں ہوں گی، اسی لیے تو نکل کر نہیں آئیں گے، توڑ کر آئیں گے دیوار. تو یہاں بھی اللہ کہیں گا پہاڑوں پر چلے جاؤ، اس لیے کہ ان میں پہاڑوں پر چڑھنے کی صفت نہیں ہوں گی. اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے ہوں گے، اسی لیے تو تب بھی وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں بند ہے، نکل نہیں پا رہے ہیں. وہ توڑ رہے ہیں لیکن چڑھ نہیں رہے. یہاں بھی اللہ کیا حکم دے رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ پہاڑوں پہ چلے جاؤ. تو ان دو حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے شاید کہ وہ پہاڑ چلنے کی صفت ان میں نہیں ہوں گی، ماؤنٹین کلائمبنگ ان کو نہیں آئیں گی، یا ان پر اللہ نے حرام کر رکھا ہوگا، یا پتہ نہیں اس کے پیچھے اور کیا وجوہات ہوں گی، یا وہ اتنے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ڈیولپ نہ ہوئیں گے کہ وہ اتنے آسانی سے اس کو چڑھ جائے. بہرحال جو وجوہات بھی رہیں گی طرف چلے جائے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلندی سے دوڑتے بھاگتے ہوئے آئیں گے. ہوتا ہے نا زمین اونچی اور نیچی ہوتی ہے، تو ہر بلندی سے دوڑتے بھاگتے ہوئے آئیں گے. ان کا پہلا گروہ جب جھیل تبریہ، سی آف گیلیلی جو ہے، یہ فلسطین کے علاقے میں ایک دریا ہے جس کے تعلق سے دجال نے بھی پوچھا تھا، وہی دریا ہے. تو جھیل تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا. جب اس کا آخری گروہ وہاں سے پہنچے گا تو کہیں گا یہاں کبھی دریا ہوا کرتا تھا. مطلب اتنی تعداد میں ہوں گے کہ جب ان کے لوگ گزر رہے ہوں گے اس ایک دریا کے پاس سے، تو جب پہلا گزریں گا تو پانی سے دریا بھری ہوں گی، جب آخری آئیں گا تو دریا کیا ہوں گی، مانو سوکھ جائیں گی، اور وہ پہلا آخری کہیں گا یہاں دریا ہوا کرتی تھی پہلے، مطلب اب نہیں ہوں. اتنا کثرت سے، اتنی تعداد کے اعتبار سے ہوں گے کہ وہ پانی دریا کو انہیں کافی نہ ہوگا. حالانکہ جو جو ہے جھیل جو ہے تبریہ کی اگر کسی نے دیکھا ہو تو یہ کم و بیش 23 کلومیٹر لمبی ہے اور 13 کلومیٹر چوڑی ہے، اور اس کا سب سے گہرا مقام جو ہے وہ 41 یا 42 میٹر ہے. تو پھر بھی پانی کے اعتبار سے بہت کثیر تعداد میں پانی ہوتا ہے، اتنا پانی کہ 23 کلومیٹر اور 13 کلومیٹر کی چوڑائی سے اتنی بڑی ہے. لیکن تعداد اتنی ہوں گی ان کے گروہ کی کہ ایک جتھا گزرنے کے بعد دوسرا، تیسرا، جب آخری گروپ آئیں گا تو بولیں گے پانی، اب بولتے ہیں نا پیچھے، ارے وہاں پانی ہے چلو. اب آپ سمجھ لیجیے کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک دم اچانک کسی ایک محلے میں بہت لوگ آ گئے، پانی کا انتظام تھا. اب لوگ زیادہ آئیں گے تو کیا ہوتا ہے، مشہور تو ہوتا ہے پانی آ جاؤ، لیکن وہ آتا ہے ختم ہو گیا، تھا یہاں پانی. تو اسی طرح وہ اتنے ہوں گے کہ ایک جب گزر کے گروہ اور جتھے جائیں گے دریا کے پاس سے تو آخری آئیں گا تو کہیں گے دریا تھا، مطلب ختم ہو گیا. اتنا وہ جو ہے وہ کریں گے. اسی طرح جھیل تبریہ کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے، ٹھیک، اور اتنا جو ہے وہ کثیر تعداد ہوں گے. اسی طرح اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ٹھیک، اس کے بعد آگے آپ فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث یہ پھر یاجوج و ماجوج چلتے چلتے جبل خمر تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک، وہ ایک جو ہے ایک علاقہ ہے، وہاں بتایا جائے جبل خمر ایک علاقہ ہے، وہاں تک وہ پہنچ جائیں گے. اب وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا. مطلب جب وہ چل رہے ہوں گے وہ مکمل طور سے دنیا میں تباہی مچاتے ہوئے چل رہے ہوں گے، فتنہ اور فساد، انسان اور نسل اور جانور اور جنگل اور چرند اور پرند اور ندی اور نالے سب ختم کرتے ہوئے، برباد کرتے ہوئے. کمپلیٹلی ایک ایسی فورس ہے یہ جو ڈسٹرکشن کے لیے بنی ہوئی ہے، صرف نقصان کے لیے بنی، سب توڑتے ہوئے جائیں گے. حتیٰ کہ جو اتنے کثرت سے وہ لوگوں کو مارتے ہوئے وہاں پہنچیں گے، شام کے، مطلب گلیلی، مطلب یہ فلسطین پہنچ چکے ہیں، شام کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں. جب وہاں پہنچیں گے تو انسان نہ بچے ہوں گے کوئی، سوائے اس کے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وحی کی بنیاد پر جو مومن ان کے ساتھ پہاڑوں پر چلے گئے ہوں گے، اس کو چھوڑ کر جب وہ آئیں گے تو وہ کہیں گے اب دنیا والے تو پورے قتل ہو گئے، سب کو مار دیں گے. اس کے بعد وہ کہیں گے آؤ اب آسمان والوں کو قتل کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، چلانا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون کا رنگ دے دیں گا، اور پھر وہ خون رنگ کے ساتھ وہ نیچے گریں گے. جب وہ تیر کو خون لگ کر آئیں گا تو کہیں گے زمین والوں کو بھی فتح کر لیا، آسمان والوں کو بھی ہم نے فتح کر لیا، مطلب ان کو بھی ہلاک کر دیا. اللہ یہ ان کو صرف بدگمانی، خوش فہمی کے لیے ایسا کر دیں گا، تیر کو رنگ لگا کر لال جو خون دکھیں گا نیچے گرا دیں گا تو وہ کہیں گے اب ہم نے دنیا کو بھی فتح کر لیا اور آسمان والوں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا اور اس کو بھی فتح کر لیا. تو خون سے رنگیں گا. اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا جائے گا. اب جو تھوڑے انسان بچے ہوں گے، جو خالص مومن ہوں گے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی صدارت میں اور ان کی جو ہے خلافت کے اندر جو ہے پہاڑوں پر جو اللہ کے حکم کے تحت چڑھ چکے ہوں گے، وہ ان کا محاصرہ کر لیں گے، گھیر لیں گے. اس سے بات پھر پتہ چل رہی ہے کہ وہ پہاڑوں پر چڑھنے کی صفت نہیں ہوں گے، ان میں گھیر کے رکے رہیں گے پہاڑ کے انتظار میں، اور یہ پہاڑوں پر چڑھے ہوں گے اور قلعے ہوں گے پہاڑوں پر، یا مختلف قلعوں میں ہوں گے یہ بہرحال. تو ان کے اور اس میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص پہاڑ پر اور قلعوں میں نہ جائیں گا یہ ان کے فتنوں میں آ جائیں گا. تو اس سے پتہ چلا ان میں چڑھنے کی صلاحیت نہیں، اس لیے قلعوں پہ بھی نہیں چڑھیں گے اور پہاڑ پہ بھی نہیں چڑھیں گے وہ. ٹھیک ہے،
تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو محاصرہ کر لیا جائے گا، حتیٰ کہ بیل کا سر ان کے لیے اس سے بھی قیمتی ہو جائے گا جیسے آج تم میں سے کسی کو 100 دینار مل جائے۔ مطلب جانور کھانے کے لیے اتنا کم ہوں گے چیزیں کہ اگر کسی کو بیل کا سر، اور آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں سر سب سے کم قیمتی چیز ہے، نہ اس میں گوشت برابر ہوتا ہے نہ اس میں کوئی چیز ہوتی ہے نا، سستے میں ملتا ہے، آپ جائیے کسی قصاب کے پاس سب سے سستے میں دیتا ہے کہ وہ پھوڑا ہوا سر لے جاؤ اٹھا کر نا، تو بیل کا سر اتنا مہنگا ہوگا کہ 100 دینار کے برابر، اور 1 دینار 4 گرام سونے کا ہوتا ہے، سونے کا سکہ ہوتا ہے، 100 دینار اس کے برابر بیل کا مطلب اگر کسی صحابی کو آج اگر 100 دینار آپ سے فرما رہے ہیں دے دیے جائے کتنا خوش ہوں گا، تو کسی کو بیل کا صرف سری مل جائے کھانے کو تو اتنا خوش ہو جائیں گا، مطلب اتنی قلت، چونکہ محاصرہ کر لیں گے نا، گھیراؤ کر لیں گے مسلمانوں کا، اور آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اگر کسی شہر کا گھیراؤ کر لیا جائے، اندر آنے والی چیزیں بند، باہر جانے والی چیزیں بند، تو کیا ہو جائیں گے حال؟ کرفیو لگتا ہے تو آپ کو اندازہ کیا ہوتا ہے، جو چیز پڑی ہے وہ سڑتے جاتی ہے، باہر سے کوئی چیز اندر آ نہیں سکتی ہے، تو محاصرہ کر لیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا بھیج دیں گا، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، چونکہ لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کر دیا کہ چلے جاؤ یہاں سے، لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی، تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ رب العزت سے دعائیں کریں گے تو اللہ ایک کیڑا بھیج دیں گا، جو کیڑا ان کی گردن پہ، جو جانوروں کی گردن پہ عموماً لگتا ہے، اونٹ پہ، بکریوں پر، وہ کیڑا اسی گردن پہ بھیج دے گا، جس سے وہ سب کے سب جو آنے واحد میں مر جائیں گے، ایک ہی ساتھ پورے مر جائیں گے، اس کیڑے کی وجہ سے ان کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی، مطلب وہ کیڑا گردنوں پہ لگیں گا، اس رفتار سے وہ اثر کریں گا کہ پوری قوم ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گی اس کیڑے کے اثر کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا جو آنے واحد میں مر جائیں گے، پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی پہاڑوں سے زمین کی طرف اتریں گے تو زمین میں ایک بالش بھر بھی جگہ نہ بچی ہوں گی جو ان کے خون، چربی اور بدبو اور تعفن سے نہ بچی ہو، مطلب تعداد اتنی ہوں گی کہ جب مریں گے تو ہر علاقہ خون سے، بدبو سے، سڑن سے، گندگی سے اور ان کی چربیوں سے جسم کی بھرا ہوگا، اتنے تعداد میں ہوں گے چونکہ مرے ہوئے ہوں گے۔ پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ تو اگر تعفن پھیل گیا تو انسان مر جائیں گے، دوسرے جو بچے متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں، جو 2 کوہان والا اونٹ ہوتا ہے جس کو پیٹھ میں 2 حصے ہوتے ہیں، اس کے مانند، مطلب بہت صحت مند موٹی موٹی ایسی گردن والے جانور آئیں گے، پرندے آئیں گے، اور وہ پرندے آ کے کوہانے والے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی، ان کی گردنیں، جانور مطلب اتنے بڑے ہوں گے وہ پرندے جن کی گردن اونٹ کی گردن کی اتنی ہوں گی، وہ آئیں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ مرضی ہوں گی وہاں پھینک دیں گے، پھر وہ آئیں گے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے، لے جا کر جو ہے کسی گڑھے میں یا کسی جگہ جہاں اللہ چاہیں گا پھینک دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائیں گا جس سے مٹی، گارے، اون اور بالوں کے تمام گھر تباہ ہو جائیں گے، ایک بارش برسیں گی آسمان سے جس سے وہ بارش ایسی ہوگی کوئی گھر اس کو برداشت نہ کر سکیں گا، ہر گھر اس سے تباہ ہو جائیں گا، ہر گھر اس سے برباد ہو جائیں گا، وہ بارش سارے زمین کو دھو کر چکنی اور سپاٹ بنا دے گی، مطلب بارش ایسی ہوگی کوئی چیز اونچی نہیں بچیں گی، ہر چیز جو ہے گر جائیں گی اور چکنی اور سپاٹ، بالکل فلیٹ بن جائیں گی، زمین سپاٹ بنا دیں گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اگاؤ، جب چکنی اور سپاٹ کچھ نہیں بچے گا زمین پر، اس کے بعد پھر وہ فراوانی آئیں گی جو واقعات عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نے بہت تفصیلات رکھے تھے کیا کیا ہوگا، اس حدیث میں مختصر سن لیجئے۔ پھر فرمایا پھل اگائیں گی اور اپنی برکت کو لوٹ آئیں گی، اس وقت ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، انار کا جو کھول ہوگا، خالی حصہ ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت بارش سے بچنے کے لیے اس کے سائے میں بیٹھیں گی، اتنی برکتیں ہوں گی کہ ایک انار اتنا بڑا کہ لوگ بارش سے بچنے اس کے سائے میں بیٹھیں گے۔ دودھ میں اس قدر برکت ڈالی جائے گی کہ دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی، دودھ دینے والی گائے ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائیں گی، دودھ دینے والی بکری ایک پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ایسی برکتیں پھلوں میں اور ایسی برکتیں دودھ کے اندر کافی ہو جائیں گی۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گا، یہی حالت ہوں گی، فراوانی ہوں گی، پاکیزہ ہوا چلیں گی، یہ پاکیزہ ہوا بھیجے گا، وہ انہیں بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی، مطلب وہ ہوا جو آئیں گی جب بغلوں کے نیچے سے، اس کا کیا معنی واللہ معلوم، لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی وہ یہ ہے کہ بغل سے نکل کر آئیں گی اور مومن اس کو سونگیں گے۔ اب یہ اس لیے ہے کہ اس کے طرف متوجہ ہونے کے معنی میں کہ بغل کی طرف دیکھ کر سونگیں گے یا اس طرف سے آئیں گے، تو بغلوں سے اسے جو ہے اس کے نیچے سے پکڑیں گی، اور ہر مومن مسلمان جو اس ہوا کو سونگے گا
اس کو موت آ جائیں گی. ایک ہوا چلیں گی جو بہت خوشبودار اچھی ہوا ہوں گی اور پاکیزہ ہوا ہوں گی, اور جو انسان اس کو سونگے گا اور مسلمان ہوگا اور مومن ہوگا وہ جو ہے اس کی روح قبض ہو جائیں گی, وہ وہیں مر جائیں گا. زمین پر اس وقت صرف شریر لوگ باقی رہیں گے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے, یاد رکھیے, اینڈ ٹائمز, کہ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے, پھر اب برائی آنے والی پھر سے. اچھائی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال چلے گئے, اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر ایک ہوا چلیں گی, اور عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ ہوا جو مومن اس کو سونگے گا اس کو موت آ جائیں گی, وہ مر جائیں گا, اور اس کے بعد صرف جو شر اور فتنے والے لوگ ہوں گے وہ بچ باقی رہ جائیں گے, جو گدھوں کی طرح علانیہ سڑکوں پر مباشرت کریں گے, گدھوں کی طرح, جانوروں کی طرح جو ہم بستریاں سڑکوں پر کریں گے, یا زنا جس کو بولیں گے, سڑکوں پر آ کر کریں گے, جو معاشرت کریں گے, انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوں گی. ایسے ہی لوگوں پر اللہ فرماتا ہے قیامت پھر آئیں گی. تو یہ تھا کچھ تبصرہ یاجوج اور ماجوج, ان کے آنے کا جو باتیں سے پتہ چلی وہ یہ ہے, مومن یاجوج ماجوج سے لڑ نہیں سکتے. اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کو پہاڑوں پر چڑھنے کا حکم دے گا, مومن پہاڑ پر چلے جائیں گے, اللہ سے دعا کریں گے, اللہ رب العزت ان کے گردنوں میں کیڑا ڈالیں گا, کیڑے کی بیماری سے وہ مر جائیں گے, مرنے سے تعفن پھیلیں گا, اللہ کچھ جانوروں کو, پرندوں کو آسمان سے بھیجیں گا جو بہت بڑے ہوں گے, جن کی گردنیں اونٹ کے برابر ہوں گی, اونٹ کی گردنوں جیسی, تو باقی حالات آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ جو ہے ان جسموں کو لے جا کر اللہ جہاں چاہیں گے وہاں پھینک دیں گے, اور اس کے بعد جو ہے امن و امان والا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا چلیں گا. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائیں گی, پچھلے میں گزر گیا, مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے, آپ کی تدفین کریں گے, اس کے بعد ایک ہوا چلیں گی جو خوشبودار ہوں گی, ہر مومن جو اس کو سونگے گا جس میں ایمان ہوگا وہ مر جائیں گا, اور صرف شر والے لوگ پھر رہ جائیں گے جو اتنے بدتر ہوں گے کہ وہ زنا علانیہ سڑکوں پر کریں گے اور کوئی شرم محسوس نہیں کریں گے. اسی طرح ایک اور روایت میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے. بیچ سے واقعہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر ایسے پرندے بھیجیں گا جن کی گردنیں 2 کوہان والے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی. وہ یاجوج و ماجوج کی لاش اٹھائیں گے اور انہیں ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیں گے. تو اب دوسری بات پتہ چل رہی ہے, اس میں تھا پھینک دیں گے, لیکن کہاں ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیں گے. مسلمان ان کی کمانوں اور تیروں اور ترکشوں سے 7 برس تک آنکھ جلائیں گے. وہ یاجوج اور ماجوج اتنے تیر کمان اور اتنے ترکش لائیں گے, صرف ان کے ایروز اور بو اور جس میں رکھی جاتی ہے وہ تیر, وہ اتنی ہوں گے لکڑی کی کہ مسلمان پورے 7 سال تک جلائیں گے, اسے انرجی ملیں گے ان کو, 7 ایئرس تک اس کو بند کریں گے. مطلب ان کے استعمال میں لائیں گے, اتنے لائیں گے, اتنے ہتھیار اور اتنے اسلحہ لائیں گے کہ 7 سال تک اسے جلائیں گے, اور اس پہ جو ہے ان کا گزر بسر چلیں گا. اسی طرح مستدرک حاکم کی روایت ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں, جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. تو انہوں نے قیامت کا ذکر کیا تو سب نے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام سے آخرت کا قیامت کا پوچھا, سب نے کہا عیسیٰ سے پوچھو یہ بات, چونکہ وہ نشانی ہے. پھر آپ وسلم فرماتے ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا دی. انہوں نے دجال کے قتل کا ذکر کیا. پھر آپ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بتایا, اللہ کے رسول کو کہا, دجال کے قتل کا ذکر کیا, اور پھر کہا کہ لوگ اپنے شہروں اور گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوں گے. مطلب عیسیٰ علیہ السلام بیچ کی کڑی بتا رہے ہیں جو آپ نے معراج میں سنی تھی, لوٹ رہے ہوں گے تو ان کے سامنا یاجوج اور ماجوج سے ہوں گا. جیسے دجال کو مار کر قسطنطنیہ سے جنگ کر کے لوٹ رہے ہوں گے تو دجال آئیں گا, ویسے ہی جو ہے دجال کو مار کر لوٹ رہے ہوں گے تو تب جو ہے یہ واقعہ آ جائیں گے کہ یاجوج اور ماجوج. تو کڑیاں دیکھ رہے ہیں آپ, امام مہدی, عیسیٰ علیہ السلام, یاجوج ماجوج کیسے جڑے ہوئے, ایک میں ایک الگ ہو ہی نہیں سکتے ایک دوسرے سے. ایک ختم ہونے سے پہلے دوسری کڑی, دوسری ختم ہونے سے پہلے تیسری کڑی چالو ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے آسمان پہ کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائیں گا. وہ ہر بلندی سے دوڑتے آ رہے ہوں گے, جس پانی سے گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے, جس چیز کو دیکھیں گے اسے تباہ اور برباد کر دیں گے. لوگ مجھ سے دعا کا مطالبہ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے لوگ مجھ سے دعا کا مطالبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا تو وہ ان سب کو ہلاک کر دے گا. ان کی لاشوں کی بو سے زمین میں تعفن پھیل جائے گا. مسلمان پھر مجھ سے دعا کی التجا کریں گے, میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گا. بارش کا وہ پانی ان کے جسموں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گا. مطلب پرندے کچھ کو اٹھا کے لے جائیں گے, جو بچا ہوا ہوں گا بارش سے واش آؤٹ ہو جائیں گا. ورنہ بولیں گے ایک حدیث میں تو پرندے لے جائیں گے, ایک حدیث میں گڑھے میں ڈالیں گے, ایک حدیث میں سمندر میں جائیں گا. ہوگا کیا, یہ سب ملا کر ایک ساتھ ہوں گا. جیسا کہ آپ سے کہا جائے کہ بھائی یہاں گندگی صاف کرو تو ایک آدمی آ کے بڑی گندگی اٹھا کے لے جائیں گا, دوسرا آدمی آ کے پھر چھوٹی کو جھاڑو دیں گا, تیسرا آ کے واشنگ کر دیں گا اس کی.
سیم ہوگا کہ پرندے آ کے بڑی گندگی لے جائے, ایک جگہ ڈم کر دی, اس کے بعد بارش ہوں گی, خون اور جو باقی چیزیں ہوں گی بہہ کر سمندر کی طرف چلے جائیں گی. ٹھیک, تو سمندر کی طرف چلے جائیں گے. اسی طرح جامع ترمذی کی ایک روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یاجوج و ماجوج کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا اور کہا, وہ لوگوں پر نکلیں گے تو ان کا سارا پانی پی لیں گے, لوگ ان سے خوفزدہ ہو کر بھاگ جائیں گے. یاجوج اور ماجوج اپنے تیر آسمانوں کی طرف چلائیں گے تو وہ خون سے رنگے ہو کر واپس آئیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی پہ غلبہ پا لیا اور آسمان والوں پر بھی آج ہم نے جو قوت اور عظمت سے غلبہ پا لیا. اور پھر وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا بھیج دے گا جو ان سب کو ہلاک کر دے گا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, آپ فرما رہے اللہ کے رسول جان ہے, زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کھا کر سیر ہوں گے اور موٹے تازے ہو جائیں گے. مطلب وہ جب مر جائیں گے اتنا گوشت ہوگا ان کی لاشوں کا کہ جانور کھا کھا کے سیر ہوں گے. مطلب یہ کہ پرندے اٹھا کر ایک گڑھے میں ڈال دیں گے, بقیہ سمندر لے جائیں گا, وہ جہاں جمع ہوں گا وہاں سے جانور کھا کھا کے جو ہے اپنے آپ کو موٹا تازہ کریں گے. اتنا جو ہے اتنی تعداد میں وہ لوگ مریں گے. اسی طرح یاجوج و ماجوج کی تعلق سے ایک بڑی ضعیف روایت ہے جو لوگ پیش کرتے ہیں, عموماً یہ روایت کا بڑا چلن ہے, اس لیے اس کی وضاحت کے لیے رکھ رہا ہوں. جو اصل واقعہ تھا رکھ چکا ہوں, لیکن اب جو ایک ضعیف روایت ہوتی ہے لوگ جو بیان کرتے یاجوج ماجوج کے تعلق سے اور جو باتیں بیان کرتے اس کے بارے میں سن لیجئے. ایک ضعیف روایت ہے, روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ یاجوج ماجوج ایک امت ہے اور یاجوج ایک امت ہے, ماجوج ایک امت ہے. یہ بات بالکل صحیح کہ یاجوج اور ماجوج ایک امت ہے, لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. شروعات میں یا کچھ باتیں اس میں صحیح ہیں لیکن بقیہ اعتبار سے سندن ضعیف ہے. متن اس کا کچھ صحیح ہے لیکن سند کے اعتبار سے ہم اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے. تو اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں, ایک قوم ہے ماجوج ایک قوم ہے, ان میں سے ہر ایک امت میں 4 لاکھ امتیں ہیں. مطلب یاجوج کے پھر 4 لاکھ امت ہے ان کے اندر اور ماجوج میں 4 لاکھ نسلیں ہیں. ٹھیک, ان میں سے کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد میں سے 1000 افراد کو پیدا ہوتے نہ دیکھ لے. یہ ضعیف روایت ہے, موضوع روایت ہے حضرت کی, حقیقت نہیں ہے لیکن لوگ بیان کرتے ہیں. یاجوج قوم ماجوج قوم دونوں 4-4 لاکھ, پھر اس کے اندر قومیں ہیں, اور پھر ہر آدمی ان میں سے اتنا جیتا ہے کہ اس کی زندگی میں 1000 بچے دیکھ لیتا پیدا ہوتے ہیں اپنے خود کے. وہ ٹھیک ہے, آپ ضرب دیتے جائیے آپ کتنی تعداد ہو جاتی ہے اندازہ لگائی. 4 لاکھ قوموں میں پھر افراد, وہ ہر افراد کو 1000 بچے ہونے تک زندہ بھی رہ رہا اور بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اس کو. اور اس کے بعد وہ جو ہر افراد کو اپنے سامنے مسلح شکل میں نہ دیکھ لے, مطلب وہ 1000 لوگوں کو نہ دیکھ لے پیدا ہوتے, اولاد میں سے 1000 کو نہ دیکھ لے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول, مطلب رابی کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں ان کے متعلق کچھ بتائے تو آپ نے فرمایا کہ 3 اقسام ہیں, ان کی 3 اقسام ہیں. ایک ان میں سے ایک قسم ارض کی طرح ہے. میں نے کہا ارض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شام میں سے ایک درخت ہے جس کی بلندی آسمان کی طرف 120 فٹ اونچی ہوتی ہے. مطلب کچھ ایسے ہوں گے جو 120 فٹ کے, یہ صحیح روایت نہیں ہے لیکن یہ ہے بہرحال. تو ایسا کوئی بیان کرے تو آپ نہ مانیں ان چیزوں کو. پھر وہ کہتے ہیں نبی کے وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کوئی تدبیر یا لوہا کارگر نہیں ہوگا. ان میں سے ایک قسم ایسی ہے جو اپنا ایک کان زمین پر بچھا کر دوسرے کان پر بدن پہ ڈال کر سوتی ہے. جو بات مشہور ہے وہ اسی ضعیف روایت سے ہے. ٹھیک ہے, لپیٹ لے گی, وہ جس کے پاس سے گزریں گے اسے کھا جائیں گے, چاہے وہ ہاتھی ہو, وحشی جانور ہو, اونٹ ہو یا خنزیر ہو. یاجوج و ماجوج میں سے جو کوئی مر جاتا ہے وہ انہیں اپنے آپ کو بھی کھا جاتے ہیں, مرے ہوئے انسان کو بھی کھا جاتے ہیں. ان کے لشکر کا اگلا حصہ شام میں ہوگا تو آخری حصہ خراسان میں ہوگا. وہ مشرق کے سب دائروں کا اور بحر طبریہ کا پانی پی جائیں گے. تو دیکھیے یہ روایت کچھ الفاظ تو ٹھیک ہے بحر طبریہ کا پانی پئیں گے وہ قوم ہے, لیکن عموماً یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ اتنے لمبے 120 فٹ کے. کیا انسان 120 فٹ کے ہوتے ہیں؟ نہیں, تو یہ بھی آدم کی اولاد ہے, وہ بھی یقیناً اتنے لمبے نہیں ہو سکتے. تو ایک ضعیف روایت ہے جو مشہور ہے, اس کی وضاحت کری گئی. اسی طرح یاجوج و ماجوج کی ہلاکت, کچھ باتیں تو آ گئی ہلاکت کی پچھلی روایتوں میں, لیکن وہ حدیثوں کے معنی. اب میں خاص طور سے ہلاکت کی سیکوینس کیا ہوں گی وہ رکھتا ہوں. پہلی چیز یاجوج و ماجوج کے تعلق سے جو ہلاکت ہوں گی وہ اس طرح ہوں گی کہ جو جامع زواہد کی روایت ہے, عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے. مطلب عیسیٰ علیہ السلام اب جب وہی آئیں گی کہ دجال مرنے کے بعد آپ پہاڑ پہ چلے جائیے, وہ اللہ سے دعائیں کریں گے جیسا کہ سابق حدیث میں نے بہت تفصیلات دے دی. دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک کیڑا یاجوج و ماجوج کی گردن میں بھیج دیں گا, اور وہ کیڑا پیدا ہونے سے جو ہے وہ سب کے سب مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ
2 कोहान वाले ऊंट की गर्दन के मानिंद परिंदे इतने बड़े भेजेगा। वो परिंदे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें उठाकर ले जाकर फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा जो ज़मीन को धोकर साफ सुथरी कर देंगी। फिर ज़मीन में से कहा जाएगा कि अपने फल और अपने जो है अनाज को उगाओ। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं और फरमाया याजूज व माजूज को खोल दिया जाएगा, वो लोगों पर चढ़ दौड़ेंगे जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया मिन कुल्ली हदबी यंसिलून, कुरान की जो आयत है। फिर फरमाते हैं वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे, ज़मीन में खूब गारतगिरी करेंगे। मुसलमान अपने शहरों और किलों में पनाह गजीन हो जाएंगे, छुप जाएंगे, सेफ्टी कर लेंगे और अपने मवेशी भी अपने साथ रखेंगे। याजूज और माजूज ज़मीन का सब पानी पी जाएंगे, यहाँ तक कि इनका लश्कर दरिया के पास से गुजरेगा तो इसका सारा पानी पी जाएगा हत्ता कि वह खुश्क हो जाएगा। जब इनका एक दूसरा गुरुह वहां पहुंचेगा तो कहेगा इस जगह कभी पानी हुआ करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जमीन के सब लोग शहरों या पनाह गाहों में महसूर अपने आप को मुहसरा कर लेंगे, किलों में या पहाड़ों पर हो जाएंगे, तो याजूज और माजूज से एक शख्स कहेगा ज़मीन वालों पर तो हमने फतेह हासिल कर ली, फारिग हो गए, अब आसमान वालों पर भी फतेह हासिल करते हैं। फिर इनका एक शख्स अपना तीर आसमान में चलाएगा लहर, और वो तीर जो है नेज़ा लहराएगा और इसे आसमान की तरफ उछाल देगा और वो खून से जो आलूदा होकर वापस आएगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए आजमाइश होगी, मतलब अल्लाह उनको फितने में डालेंगे इसके ज़रिए। इसी हालत में अल्लाह ताला इन पर एक कीड़ा भेज देगा जो इनकी गर्दनों में पैदा होगा, इसके असर से ये सब मर जाएंगे और इनकी आहट तक सुनाई न देंगी, मतलब इतने आसानी से मरेंगी इनकी आहट भी सुनाई न देंगी। मुसलमान कहेंगे कि है कोई ऐसा शख्स जो हमारी खातिर अपनी जान खतरे में डाल के जाके देखे ये वाकई मरे या चुप चुप ढोंग कर रहे हैं। मतलब मुसलमान खिलों से देख रहे होंगे जब मरेंगे अचानक, तो मुसलमान आपस में कहेंगे है कोई तुम में हिम्मत वाला हम में जो अपनी जान देने की नीयत से चला जाए, कि तो हो सकता है वो इस तरह से धोखा देने करे और तुम मार दे। तो जब वो कहेंगे, मुसलमान कहेंगे है कोई ऐसा शख्स जो हमारी खातिर अपनी जान खतरे में डालकर मालूम करे कि हमारा ये दुश्मन का क्या अंजाम हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अहले इस्लाम में से एक शख्स मरने की तैयारी करेगा, मतलब अब उसको मालूम है जाऊंगा तो मर जाऊंगा, करेगा और उठेगा, वो अपने किले से नीचे उतरेगा, मतलब किले के दरवाजे नहीं खोलेंगे कोई, किले से वो नीचे उतरेंगे, मतलब रस्सी के जरिए जो भी जरिए नीचे उतरेंगे, उतर कर देखेगा तो इन सब के ऊपर जो है ये सब मरे हुए होंगे और कीड़ा पड़ा हुआ होगा और मरे हुए होंगे। वो खुशी से पुकार उठेगा ऐ मुसलमानों मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दुश्मन का सफाया कर दिया, मुबारक हो, आ जाओ, दुश्मन का सफाया हो गया। मुसलमान अपने शहरों और किलों से निकल आएंगे, इनके माल मवेशी आज़ादी से चरेंगे, इनके जानवरों के लिए इस वक्त याजूज और माजूज के गोश्त के सिवा चारा ना होगा, इसे खाकर वो इस कदर मोटे हो जाएंगे जितना कोई जानवर किसी अच्छे सब्जे या चारे को खाकर मोटा हो जाता है। मतलब इस तादाद में मारे जाएंगे और ये हालात होंगी, मुसलमान घिरे हुए होंगे और अल्लाह कीड़ा देगा और फौज उनकी बर्बाद होंगी। एक मुसलमान जाकर देखेगा और अल्लाह ताला ने उनको जो है उस फितने से नजात दे दी होंगी। इसी तरह की रिवायत में आता है और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी वो कहते हैं और फरमाया याजूज और माजूज ज़मीन में मौजूद हर शख्स को हलाक कर देंगे, जो किले में ना होगा, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ना होगा, शहर में बंद ना होगा, मार डालेंगे। सिर्फ वही बचेगा जो किले में पनाह गजीर होंगे। जब याजूज और माजूज ज़मीन वालों की हलाकत से फारिग हो जाएंगे तो आपस में एक दूसरे से कहेंगे कि अब सिर्फ वही लोग जो बचे हैं जो किलों में हैं या आसमान वाले रह गए हैं। वो अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे तो वो खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। वो कहेंगे तुमने आसमान वालों को भी राहत हासिल कर ली, मतलब उनको भी मार दिया, अब सिर्फ वही लोग रह गए जो किलों के अंदर बंद है, वो छुपे हुए हैं। ये इनका मुहासरा कर लेंगे हत्ता कि इनके लिए मुहासरे की मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी, मतलब अंदर वाले लोग बहुत परेशानी में होंगे। अभी वो इसी सोच विचार में होंगे कि अल्लाह ताला इन पर एक कीड़ा मुसल्लत कर देगा, मतलब मुसलमान सोच विचार में होंगे, मुसल्लत कर देगा जो इनकी गर्दनों में पैदा होगा और इनकी गर्दनों को तोड़ डालेगा, एक दूसरे पर गिरेंगे और मर जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम इनके साथियों में से एक कहेगा काबे के रब ने इन्हें कत्ल कर दिया। बाज दूसरे लोग कहेंगे नहीं ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, मतलब ये धोखा कर रहे हैं, मरे नहीं हैं, ताकि हम इनकी तरफ निकले और ये हमें भी इस तरह हलाक कर दे जिस तरह इन्होंने हमारे भाइयों को हलाक कर दिया है। वो कहेंगे तुम मुझे किले के दरवाज़ा खोल दो, मैं बाहर जाकर इनकी खबर लाता हूँ। एक शख्स कहेंगे मैं जाकर लाता हूँ, वही शख्स जो पहले आ चुका है तफसीलात, वो कहेंगे कि हम खोलेंगे नहीं। वो कहेंगे अच्छा मुझे कोई रस्सी दो, मैं फिर रस्सी के जरिए नीचे उतर के जाकर देखता हूँ। फिर वो शख्स जाकर देखेगा, फिर कहेगा मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे लिए हलाक कर दिया।
اب یہ بات یاد رکھیے، یاجوج اور ماجوج سے مسلمانوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان سے لڑائی کرنے کی طاقت مسلمان رکھتے ہی نہ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پہلے بتا دیں گے وحی کے ذریعے، تم نیک بندوں کو لے کے پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ اسی طرح یاجوج اور ماجوج کے مرنے کے بعد بھی حج اور عمرہ باقی رہیں گا، مطلب ابھی کعبہ برباد نہیں ہوا ہوگا، اس کے بعد بھی رہیں گا۔ اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی، خروج یاجوج و ماجوج کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کیا جائے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد بہرحال کسی وقفے میں پھر وہ تباہ اور ہلاک اور برباد ہوں گا۔ اب اسی طرح ذوالقرنین نے جو یاجوج و ماجوج کے لیے دیوار بنائی تھی، کچھ لوگ اس تعلق سے جو ہے خیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ وہ دیواریں چین تو نہیں ہے، یا پھر وہ دیوار تو نہیں ہے جو ہے ترکمنستان یا ترکستان کے علاقے میں ایک بڑی دیوار آتی ہے جو دو پہاڑوں کے بیچ میں تھی، اس کو توڑ کے راستہ بنا دیا گیا، جو کہ آپ ایک بہت مشہور DVD ہے مقامات، تاریخی مقامات، اسلامی مقامات، اس میں ایک آپ دیکھیں گے جارجیا میں ایک شخص کھڑا ہے اور وہ بولتا ہے یہ دیوار تھی یاجوج ماجوج کی، اب وہاں سے وہ سڑک بن گئی، گاڑیاں جا رہی ہے اس میں سے، ٹھیک، مطلب ان کے لیے وہ نشانی آ گئی، اور اب ہم وہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ظاہر سے حدیث میں کیا ہے، یاجوج ماجوج کے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیا سب سے بدترین دنیا میں بچیں گے لوگ، ٹھیک۔ تو بہرحال ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ دیوار نہ دیوار چین ہے، نہ دیوار وہ جارجیا یا ترکمنستان یا ترکستان کی کوئی دیوار تھی، وہ اللہ عالم کون سی قوم ہے، وہ اللہ عالم دیوار کہاں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ بہرحال لیکن صحابہ میں سے ایک صحابی نے وہ دیوار دیکھی ہے۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے جو فتح الباری میں جو شرح بخاری کی شرح ہے اس میں ایک روایت آتی ہے، صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے اسے دیکھا ہے، اور امام بخاری نے بہرحال اس تعلق سے اس کو صحیح کہا ہے اس روایت کو۔ اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا، شخص نے جو ہے کہا کہ میں نے جو ہے یاجوج اور ماجوج کی دیوار دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ کیسی ہے، چلو بتاؤ، پھر تم اگر بول رہے ہو دیکھی ہے تو مجھے بتاؤ وہ دیوار کیسی ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا دیکھی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیسی ہے، تو اس نے کہا، اس نے عرض کیا کہ دھاری دار چادر کی طرح ہے، ایک دھاری سرخ اور ایک دھاری سیاہ۔ ایک دھاری دار چادر ہوتی نا، تو ایک لائن اس کی سرخ ہے اور ایک دھاری سیاہ، مطلب ایک ریڈ لائن ہے اور ایک بلیک لائن ہے اس کے اندر، مطلب ایسے دھاری دار، چونکہ اس کو لوہا رکھا گیا نا، اور لوہے کے بعد اس پہ تپتا ہوا تانبا ڈالا گیا، ٹھیک، تو دھاری دار ہے، سرخ مطلب لال اور سیاہ کالا، تو اس طرح سے دھاری دار سیاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، واقعی تم نے اس دیوار کو دیکھا ہے۔ پھر اگر تم جو بول رہے ہو بالکل صحیح ہے، واقعی تم نے، اس لیے کہ یہ غائب کا علم تھا اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس دیوار کی کیفیت کیا ہے، تو دیوار دھاری دار ہے، ایک سرخ اور ایک سیاہ، ہو سکتا ہے یہ سرخ جو ہے تانبے کی وجہ سے اور سیاہ جو ہے لوہے کی وجہ سے دکھتی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ بہرحال جو بھی چیز ایسے کہ آپ دیکھتے ہیں اچھی قسم کا اگر لوہا ہو، کتنا ہی پرانا ہو، کالا ہوتا ہے، سڑتا نہیں، گلتا نہیں، اور بہرحال تانبا تو تانبا ہے، وہ سڑتا اور گلتا نہیں، پانی بارش سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے ہو سکتا ہے بہرحال دیکھی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تصدیق کی، ہاں تو نے پھر جو کہا وہ صحیح ہے، تو نے اسے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عباسی خلیفہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے کوشش کی کہ ایسی کوئی دیوار ہے کہ اس کی معلومات لی جائے، اس نے ایک وفد بنایا اور ان کو مختلف مقامات بھیجا، وفد مختلف دنیا کے علاقوں میں گھومتا رہا اور ایک رپورٹ 2 سال بعد پیش کیا، اگر کہاں ہم ایک علاقے میں گئے تھے جس میں 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک دیوار تھی اور وہ دیوار بند تھی اور اس میں ایک بہت بڑا دروازہ تھا، اس دروازے پہ کئی قسم کے قفل تھے اور اس کے سامنے ایک مینار تھا جس پر کچھ قومیں تھیں اس کے آس پاس رہتی جو اس کی نگہبانی کرتی تھی۔ ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا اس دیوار کے پیچھے یاجوج اور ماجوج ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال ایسی کوئی سند نہ علامہ ابن کثیر نے تذکرہ کیا، نہ اس کی کوئی صحت کا بیان کیا، لہٰذا اس کو اگر ترک کر دے، لیکن ایک شواہد اس طرح سے ملتی ہے۔ لیکن ایک صحابی نے بہرحال اس روایت کے مطابق اسے دیکھا ہے جس کی کیفیت ایسی۔ اسی طرح جو دیواریں چین ہیں، کیا وہ جو ہے یاجوج ماجوج، اس لیے کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں منگولی لوگ دیکھیے آپ، چپٹے چہروں کے ہوتے ہیں، لال کلر ہوتا ہے، کالے بال ہوتے ہیں، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان کی بھی، تو کہا ہاں یہی تھے وہ، اور وہ چین کی دیوار ہی وہ ہے جو ان سے بچنے کے لیے جو ہے چینی بادشاہوں نے بنائی تھی، اور وہ توڑ کے پھر بھی بہرحال ایک بار آ گئے تیرے پورے چین کو برباد کیا، تو کہا یہ چین کی دیوار ہے اور وہ فلاں ہے۔ تو دیکھیے یہ سب خیاس آ رہی ہے۔ پہلی چیز ذوالقرنین کی دیوار اور چین کی دیوار میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ چین کی دیوار وہ دوسرے شہروں کے حملے سے بچنے کے لیے بنائی گئی، دوسرے جیسے منگولیا سے بچنے کے لیے، اپنے دشمن سے بچنے کے لیے چین نے بنائی، جبکہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار جو ہے وہ جو ذوالقرنین نے ایک قوم کو یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے بچنے کے لیے بنائی تھی، ٹھیک۔ دوسری چیز جو چین کی دیوار ہے وہ پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی ہے پوری،
جبکہ یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے جو دیوار بنی وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، نہ کہ پہاڑ کے اوپر ہے۔ چین کی جو دیوار ہے جو 6400 کلومیٹر کی قریب لمبی ہے، دنیا کا سب سے بڑا اسٹرکچر ہے وہ جو آج تک بنا ہے، 6400 کلومیٹر لمبی ہے، وہ پوری پہاڑ کے اوپر ہے۔ جبکہ ذوالقرنین کی دیوار کی خصوصیت کیا ہوں گی جو انہوں نے بنائی؟ دو پہاڑوں کے بیچ کے گیپ کو بھرنے، جیسا آپ اگر کوئی ڈیم بنا رہے ہیں، دو پہاڑ ندی گرتی ہے، اس کو آپ بند کر دے رہے ہیں بیچ کا حصہ، جس سے پانی پیچھے رک جاتا ہے، تو اس طرح سے بنائی، نہ کہ پہاڑوں کے اوپر بنائی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاجوج و ماجوج کی دیوار جو ہے اس کے تعلق سے جو آتا ہے کہ وہ آخری زمانے میں ٹوٹیں گی، جبکہ چین کی دیوار کئی بار ٹوٹ چکی ہے آج تک، کئی حملوں میں ٹوٹی ہے، پھر اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے، کئی حملوں میں ٹوٹی ہے، اس کو کئی بار ریپیئر کیا جاتا ہے، تو یہ چین کی دیوار کو آپ جو ہے یاجوج و ماجوج کی دیوار نہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے مختلف آلات اور تکنیک اور ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے بعد بھی اگر ہم ان کو نہیں دیکھ پائے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم سے چھپا دیا گیا ہے، وہ ہم سے چھپے ہوئے قیامت سے پہلے نشانی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے قیامت سے پہلے جو ہے انہیں جو ہے نکالیں گا، اور جب وہ آئیں گے مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسا دجال سے لڑنا ہے نا، امام مہدی کے ساتھ مل کر لڑنا ہے، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے کہہ دیا ہوگا بذریعہ وہی کہ پہاڑوں پر چلے جاؤ، اس لیے کہ ان سے کوئی لڑ نہیں سکتا، یاد رکھے، تو ان سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اور نہ ہی مسلمانوں پر ان سے لڑنا واجب ہوگا، بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہاڑوں پر بھاگنا یہ ان کے لیے مسلمانوں کے لیے تب جو ہے یاد رکھیے واجب ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو یاجوج و ماجوج کے خروج کے تعلق سے، جو کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی یاد رکھی، اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا قیامت کی ہر نشانی ایسی آئیں گی کہ ایک جب آئیں گی تو اس کے بعد ایک کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ دوسری آئیں گی۔ تو ہم نے دیکھا امام مہدی، اس کے بعد دجال کا خروج، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور اس کے بعد جو ہے یہ نشانی ہم نے آج دیکھی کہ جو ہے یاجوج و ماجوج کا خروج، جو امام مہدی سے لے کر یاجوج و ماجوج تک یہ بالکل تسلسل ایک کے بعد ایک کڑیاں ہیں جو کم و بیش کچھ سالوں کے اندر، کچھ دہائیوں میں، 4 یا 5 یا 6 دہائیوں میں یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، مطلب 40 50 یا 60 سال کے اندر بہرحال یہ پورے واقعات ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا کوئی اگر انکار کرے کہ ہو گیا ہے تو یقیناً یہ نہیں ہوا ہے، یہ قیامت سے پہلے جو ہے ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے جو کچھ سنا اور کہا گیا اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے جو ہے یہ تمام جتنے فتنے اور شر ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پہ زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نام محمد وجاہت علی ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ جس طرح یاجوج اور ماجوج آخری میں انشاءاللہ کہیں گے تو کیا ان کا ایمان اللہ پر ہوگا، اور جب اللہ کا علم انہیں ہے تو کیا ان پر دین پر عمل کرنا لازم اور فرض ہوگا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ یاجوج اور ماجوج جیسا کہ جب دیوار ٹوٹیں گی وہ تو تب انشاءاللہ کہیں گے، تو کیا وہ ان کا اللہ پر ایمان ہوگا، اور شریعت کا معاملہ ان پر کیا ہوگا، مطلب ایمان لانا اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ تو دیکھیے سب سے پہلے یاجوج اور ماجوج جو ان کا سردار جو روز آ کر کھدائی کریں گا اور لوٹ کر جائیں گا اور انشاءاللہ کہیں گا، اس تعلق سے علماء کے جو اقوال ہے اس میں علامہ ابن کثیر کے 2 قول ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو اللہ کا علم اور معرفت ہو، جس طرح سے تمام انسانوں کی طرف اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث کیا، تو ان کو بھی جو ہے چونکہ آدم اولاد سے ہے تو ان کو بھی اس چیز کا تعارف ہوگا، ان کو معرفت ہوں گی اللہ کی، ان کو پتہ ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ بے دینی اختیار کریں گے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے ان کو ایک آزمائش بنایا پہلا۔ دوسرا قول اس معاملے میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو اللہ کے تعلق سے کچھ معلوم نہ ہو، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت نے ان کو اسی کام کے لیے بنایا ہو، اور اس دن جو وہ انشاءاللہ کہیں گے وہ اللہ کی طرف سے جملے ادا کریں گے، اللہ ان کے زبان پہ وہ بات ڈالیں گا اس سردار کی زبان پر۔ تو یہ دونوں ہی باتیں بہرحال علماء کے اقوال ہیں، ایک تو وہ اللہ کا ان کو تعارف ہوگا، دوسرا یہ کہ تعارف نہ بھی ہوگا تو اللہ ان کے زبان سے الفاظ اس وقت اس دن نکلوائیں گا جس کی وجہ سے بہرحال وہ جب انشاءاللہ کہیں گے اور جب جائیں گے تو وہ دیوار جتنی چھوڑ گئے اتنی ہی رہیں گی۔ رہا معاملہ اب شریعت کا دیگر چیزوں کا ان کا کیا معاملہ ہے واللہ عالم، چونکہ یہ سب غائب کا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات چونکہ حدیث میں نہیں ہے، لہٰذا اس معاملے میں اگر ہم خاموشی اختیار کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے کہا کہ یاجوج ماجوج امت ہیں، تو وہ کس پیغمبر کی امت میں سے ہیں؟ تو دیکھیے میں نے جو کہا وہ یاجوج ماجوج جو امت ہے اور وہ آدم اولاد سے ہے،
اس کے تعلق سے جو ایک قوی قول ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت تو نہیں کی، ایک قوی قول ملتا ہے جو علامہ ابن کثیر اور دیگر علماء نے مفسرین نے اس کو سپورٹ کیا، وہ یہ ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے۔ نوح علیہ السلام کے جو حام، سام اور یافس 3 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں۔ اب اس تعلق سے چونکہ کوئی صحیح حدیث یا دیگر اقوال موجود نہیں ہے تو قول ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، رد کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی حدیث رسول نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن جو قول ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ان کے بیٹے یافس جو تھے ان کی اولاد سے یاجوج اور ماجوج کی یہ نسل چلتی ہے۔ السلام علیکم۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ تو یاجوج اور ماجوج تو پہاڑ کے بیچ میں ہے، تو قیامت سے پہلے جب وہ آئیں گے تو ان کی عمر کتنی رہیں گی؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ یاجوج اور ماجوج، جیسا میں نے کہا پہاڑ کے پیچھے، تو جب قیامت سے پہلے آئیں گے ان کی عمر کتنی ہوں گی؟ تو دیکھیں یاجوج اور ماجوج کوئی 2 لوگ اور شخصیت نہیں ہیں، وہ 2 قوم ہیں، جیسا کہ امت محمدیہ۔ تو امت محمدیہ جو ہے تو اس میں لوگ پیدا ہوتے اور مرتے جاتے، پیدا ہوتے اور مرتے جاتے، اسی طرح یاجوج اور ماجوج کوئی 2 شخص نہیں ہیں، یہ کوئی 2 فرد کے نام نہیں ہیں۔ جیسا دجال ایک فرد ہے اور وہ زندہ ہے ابھی بھی اور بہت پہلے سے ہے اور قیامت سے پہلے نکلیں گا، تو یاجوج ماجوج ایسے کوئی 2 شخص نہیں ہیں جو زندہ ہے اور ابھی بھی زندہ ہے اور کام کر رہے ہیں، بلکہ یاجوج ماجوج 2 قومیں ہیں، یا وہ قوم کے فرد ہے یا اس قوم کا نام ہے یاجوج اور ماجوج، ٹھیک ہے، اور ان میں بھی نسل در نسل وہ پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں۔ تو جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے تو وہ ان کی قومی شناخت سے پہچانے جائیں گے، نہ کہ وہ کوئی 2 شخص ہوں گے اور ان کے پیچھے ایک فوج ہوں گی جو یاجوج ماجوج اور ان کی فوج، بلکہ وہ اس قوم کے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یاجوج اور ماجوج کوئی 2 افراد کے نام نہیں ہیں، وہ قوم کے افراد، مطلب قوم ہے اور اس کے اندر لوگ، جیسا امت محمدیہ ہے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں لیکن امت چلتی ہے، اسی طرح یاجوج اور ماجوج جو ہے ان کی قوم چل رہی ہے اور ان کی عمریں جیسے ہماری عمریں ہوتی ہیں عمومی اعتبار سے آدم علیہ السلام کی نسل سے، تو واللہ عالم، لیکن تفصیلات نہیں معلوم، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں ہماری عمروں جیسی ہوں گی، لیکن یقیناً وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جیسا دجال ہے جو زندہ ہے اور قیامت سے پہلے نکلیں گا۔ آپ کے بیان میں کہا کہ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد ایک بارش ہوگی جس سے سب مکان اور ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومن بندے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے اور اس بارش سے بچ جائیں گے؟ دیکھیے جو میں نے کہا کہ ایک بارش ہوگی تو یہ بارش اللہ رب العزت اس دنیا کو صاف کرنے کے لیے کریں گا، چونکہ جب یاجوج اور ماجوج کی ہلاکت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کی گردن میں کیڑا ڈالیں گا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اس سے تعفن پھیلیں گا، پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ دعا کروائیں گے کہ آپ اس کی بھی دعا کیجئے، آپ یہ مر تو گئے ہیں، اب ان کا صفایا کیسے اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ سے فرماتے کوئی بالش دنیا میں یا کوئی جگہ نہ بچی ہوں گی جہاں ان کا خون، گندگی، چربی اور وہ نہ ہو۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، جس دعا کے نتیجے میں جانور آ کر جو پرندے بڑے ہوں گے وہ گوشت کو ایک گڑھے میں یا پھینک دیں گے، بعد میں اللہ بارش برسائیں گا جو خیر کی بارش ہوں گی، وہ شر کی بارش نہیں ہوں گی، وہ خیر کی بارش ہوں گی، اور اللہ رب العزت ایک طرح سے دنیا کو ریوائیو کر رہا ہے، وہ جو مکانات ڈھہ جا رہے ہیں وہ برائی سے نہیں اچھائی سے، اور جو آبادی ہوں گی دنیا کی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محدود ہی اتنی ہی آبادی ہوں گی، مطلب ایسا نہیں پوری دنیا میں آبادی اور بارش ہو رہی ہے لوگ مر رہے ہیں، اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ یاجوج ماجوج دنیا کو ختم کرتے ہوئے آئیں گے پورے، اور لوگوں کو ہلاک اور برباد کرتے ہوئے آئیں گے۔ جو کچھ مومنین ہوں گے جن کو اس چیز کا علم ہوگا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کوئی طور پر قلعوں میں بند ہو جائیں گے، وہی بچ پائیں گے اور وہ مسلمان ہوں گے، یاد رکھیے پورے، اور وہی صرف بچیں گے، کیونکہ باقی لوگ تو پھنس جائیں گے ان کے شر میں، مکر میں اور فریب میں اور ان کے قتل و غارت گیری میں، ٹھیک ہے، تو صرف وہی لوگ بچ پائیں گے، اور اس کے بعد جو بارش ہوں گی وہ مومنوں کے لیے خیر کے باعث سے ہوں گی، تمام مکانات ختم ہو جائیں گے، دنیا ویسی ہو جائیں گی جیسے تھی وہ، اور اپنی تمام برکتوں کو، جیسا اس سے پہلے میں نے ایک روایت میں رکھا تھا آپ کے سامنے پچھلے درس میں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو برکات تھی، جیسا ہوتا تھا وہ دور، آدمی لہیم شہیم ہوتے تھے، اناج بہترین ہوتا تھا اور تمام چیزیں، تو ویسا دور آ جائے گا، تو یہ بارش مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گی۔ اب مسلمان اس بارش میں کہاں ہوں گے؟ واللہ عالم کہاں ہوں گے؟ ظاہری متن سے لگتا ہے کہ وہ پہاڑوں سے اتر کر نیچے آ جائیں گے، دیکھیں گے کہ یاجوج ماجوج مرے ہوئے ہیں، پھر دعا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اور وہ پرندے لے جائیں گے، اس کے بعد ایک بارش ہوں گی، لیکن یہ بارش انشاءاللہ مومنوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گی۔ آگے انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی آنا ختم ہو جائے گی، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں وہی آئیں گے؟ ایک اچھا سوال، میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحی کرے گا۔ دیکھیے وہی صرف انبیاؤں پر آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی وحی نہیں آئیں گی وہ اس معنی میں ہے کہ کوئی نئی شریعت نہیں آئیں گی، اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہے گو ابھی وہ امت محمدیہ کے فرد بن کے آئیں گے، لیکن ان کی حیثیت ایک نبی کی ہے،
ایک صرف نبی نہیں بلکہ اولو العزم برگزیدہ نبی کی ہے، لہٰذا ان تک وہی آئیں گی، لیکن یہ وہی کوئی شریعت کو تبدیل کرنے کی، حرام حلال کی، وضو اور نماز کے طریقوں کی نہیں ہوں گی، بلکہ یہ وہی اس کے لیے ہوں گی جو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی رہنمائی کریں گا کیا کرنا ہے، مومنوں کو لے کے کیسے پہاڑ پہ جانا ہے، کون سے پہاڑ پہ چھپنا ہے، کیا میسج تاکید کرنا ہے، دعا کیسے کرنا ہے، اللہ کیسے ہلاک کریں گا، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو وہی ہے یہ وہی اس معنی میں نہیں کہ نئی شریعت آئیں گی، یہ وہی اس معنی میں کہ یہ اللہ کے نبی ہے اور انبیاء پر وہی آ سکتی ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام پر وہ کیسے رہنمائی کریں اس کے لیے وہی آئیں گی، نہ کہ وہ شریعت والی۔ اور وہ وہی جو آپ نے فرمایا وہ شریعت والی ہے، اس کے بعد اب کوئی شریعت اور کوئی نیا دین لے کر کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ان تک اللہ گائیڈنس پہنچاتا رہے گا کہ انہیں مسلمانوں کی وہ کیسے رہنمائی کریں۔ جی السلام علیکم۔ یہ یاجوج ماجوج اگر دنیا میں آ جائیں گے تو کیا اپن یہاں کے لوگ کیا دولت آباد کے قلعے میں محفوظ ہوں گے؟ معافی چاہتا ہوں مذاق کے لیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جب یاجوج ماجوج آ جائیں گے تو بلندیوں سے اترنے کا ان کا جو ہے تذکرہ ہے، تو بلندی مطلب پہاڑ بھی تو ایک بلندی ہے، تو پہاڑ پہ جب پہاڑ سے جب اتریں گے جیسا ایسا معلوم ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت۔ اور میرا کل کا ایک سوال تھا کہ قرآن میں جو دعائیں جب پڑھتے ہیں امام صاحب قرآنی دعا قرأت کے اندر، تو اس پہ آمین بول سکتے ہیں کیا پیچھے؟ بھائی نے بہرحال ایک سوال کیا کہ جو میں نے بات قرآنی آیت بھی رکھی اور حدیث سے جو پتہ چل رہا ہے کہ ہر بلندی سے آئیں گے، تو ایک بات تو ہے کہ وہ پہاڑ چڑھ نہیں سکتے ایسا میں نے کہا، یا قلعوں پر نہیں چڑھیں گے، بلندی سے آئیں گے کیا معنی ہے؟ تو یہ بلندی سے آئیں گے اس معنی میں ہے کہ زمین کے جو اتار اور چڑھاؤ ہوتے ہیں، ٹھیک، یہ وہ بلندی نہیں ہوں گی جو خاص طور سے پہاڑ ہوتا ہے۔ پہاڑ کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر سے ایک خاص نکلی بلندی ہوتی ہے، لیکن ایک نیچرل لینڈ ہوتی ہے، ایک لینڈسکیپ ہوتا ہے کہ زمین نیچے ہے پھر اوپر ہے، آپ کھڑے رہے کسی جگہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈھال ہے پھر اونچائی ہے پھر ڈھال ہے، یہ اس معنی میں بلندی پہ آئیں گے، نہ کہ اس معنی میں کہ پہاڑوں سے آئیں گے، کہ تو اگر وہ پہاڑوں سے آ سکتے تھے تو ویسے بھی جو ہے ان کو اس چیز کی توفیق بہرحال اب ہو جاتی تھی پہاڑوں سے، اللہ نے وہ نہ رکھی۔ دوسرا، حدیث میں جو باتیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں پہ چل جائیں گے، ہر وہ شخص جو قلعے میں ہوگا محفوظ ہو جائیں گا، تو اس اعتبار سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو بلندی کہا جا رہا ہے، یہ بلندی سے مراد جو زمین کا نیچرل لینڈسکیپ اونچا اور نیچا ہوتا ہے اس پر وہ دوڑیں گے، جس میں جب وہ نکلیں گے تو اوپر سے دکھ رہے ہیں تو بلندی سے آئیں گے، مطلب ہر طرف سے پل پڑیں گے، ہر طرف سے دوڑ پڑیں گے، یہ اس معنی میں یاد رکھیے، نہ کہ پہاڑ چڑھنے کے، اس لیے کہ پہاڑ چڑھنے کا تو آخر تک معاملہ وہی ہے کہ وہ قلعوں میں داخل نہیں ہو سکتے اور کسی پہاڑ پر نہیں چڑھیں گے، بلکہ محاصرہ کر لیں گے قلعوں کا اور پہاڑوں کا، جہاں جہاں مومن ہوں گے اس کو وہ گھیر لیں گے۔ ٹھیک، بھائی کا دوسرا سوال تھا جو میرے کل کے عنوان سے تعلق دعا کے تعلق سے، کہ نماز میں وہ دعائیں جو امام صاحب کرتے ہیں جو قرآنی دعائیں ہیں، جو نماز میں جب ایسی آیتیں آتی ہیں تو کیا وہ آمین کہہ سکتے ہیں؟ تو بہرحال اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اور صحابہ سے کوئی عمل ثابت نہیں، لہٰذا اگر امام تلاوت قرآن کر رہا ہے چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو، آپ آمین نہیں کہہ سکتے، سوائے اس کے کہ جہنم کے تذکروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، جہنم کے تذکروں پر، اور وہ بھی مخصوص ہے بہت، کہاں مانگی، اور اس اعتبار سے اگر کوئی امام جہنم کے تذکروں پر تلاوت قرآن میں، جبکہ نفل نماز آپ سب نفل نمازوں میں ایسا کیا ہے، اور مانگ لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اور وہ انہی الفاظ کے ساتھ جو آپ سب ثابت ہیں، کچھ مخصوص آیتوں کے بعد آپ نے جب جہنم کا تذکرہ، برے لوگوں کا تذکرہ ہوا، آپ نے پناہ مانگی، آپ وہاں کر سکتے ہیں، لیکن جنت کی آیتوں پر یا دیگر دعاؤں پر آمین کہنا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ سے ثابت ہے کہ جس طرح دجال مکہ اور مدینہ نہیں جا سکتا، اسی طرح یاجوج اور ماجوج بھی مکہ مدینہ نہیں جائیں گے کیا؟ دیکھیے، یاجوج اور ماجوج مکہ اور مدینہ جائیں گے نہیں جائیں گے واللہ عالم، اس کی کوئی تفصیلات، صراحت، وضاحت حدیث میں نہیں ہے۔ جو بات مل رہی ہے اس سے جو قیاس کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج کے بعد بھی حج اور عمرہ ہوں گا، مطلب مکہ اور مدینہ باقی ہوں گا، ایک ظاہر ضروری نہیں کہ وہ، لیکن مکہ باقی ہو سکتا ہے، ٹوٹ کر پھر بنے یا جو بھی ہو، کیونکہ یہ وہ تفصیلات ہے جو احادیث نے دی نہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کے بعد مکہ ہوں گا جہاں لوگ حج کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ مدینے کا کیا ہوگا، یا مکہ مدینہ جب بنیں گے یا پہلے کچھ ہوگا، واللہ عالم۔ اور جو کعبے کے ڈھانے کا معاملہ ہے وہ کب ہوگا، یہ بھی واللہ عالم۔ ہو سکتا ہے جو ظاہری بات پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خود حج کریں گے عمرہ، تو تب بھی ہوگا، اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کے بعد بھی ہوگا، شاید اس کے بعد ایک عرصے کے بعد جب برے لوگ آ جائیں گے تب جو ہے کعبہ ڈھا دیا جائے گا، لیکن یاجوج اور ماجوج کیا مکہ مدینہ میں داخل ہوں گے یا نہیں، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ اللہ کے رسول نے جو یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا
تو ایک صحابی تھے جنہوں نے کہا کہ میں نے وہ دیوار دیکھی ہے جو یاجوج ماجوج کے لیے بنائی گئی، تو وہ دیوار کہاں ہے ایکچولی؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کی دیوار کا تذکرہ کیا تو ایک صحابی نے جو فرمایا کہ میں نے وہ دیکھی وہ کہاں ہے، تو دیکھیے اس تعلق سے اس حدیث میں کوئی تفصیلات نہیں ہیں۔ حدیث میں کیا الفاظ ہے کہ وہ ایک صحابی نے، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، جب آپ نے فرمایا میں نے وہ دیوار دیکھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسے بلایا اور پوچھا سی کیفیت بتا۔ جب کیفیت بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس نے کہا کہ ایک دھاری سرخ ہے، ایک دھاری کالے رنگ کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کپڑے پہ ہوتا ہے رنگ چڑھا ہوا الگ الگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اس کا تذکرہ درست ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا کہ کہاں دیکھا، یا یہ بیان نہیں کہا کہ ہاں وہاں ہے، یا تفصیلات نہیں دی۔ اسی طرح اس صحابی نے بھی یہ تفصیلات نہیں دی، ٹھیک ہے، اس صحابی نے بھی تفصیلات نہیں دی، تو لہٰذا ہمیں اس کے تعلق سے کوئی علم نہیں کہ وہ دیوار کہاں ہے، کہاں ہوں گی، کیا معاملہ ہوگا۔ اچھا، اس کا تذکرہ حدیث میں بھی نہیں کہ جب نکلیں گے تو کہاں سے نکلیں گے، جیسا دجال کا تذکرہ ہے، مقامات کا ہے، چونکہ اس کی تفصیلات غیر موجود ہے اور چونکہ یہ سب غائب کا معاملہ ہے، لہٰذا قیاس کرنے سے بہتر ہے ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ کہاں سے، لیکن اتنی بات تو درست ہے کہ ایک صحابی نے دیکھی تھی، کہاں نہیں پتا، کیفیت بتا دی، جس پہ رسول اللہ نے تصدیق دی، ہاں اگر تو نے یہ جو کہا یہ سچ ہے، مطلب تو نے یہ چیز دیکھی اور وہ ایسی ہی ہے۔ یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ہوا چلیں گی اور سب مومن جو ہے مر جائیں گے، تو جو قوم باقی رہیں گی وہ کیسی زندگی گزاریں گے اور ان کا حشر کیا ہوگا؟ بھائی نے سوال کیا کہ یاجوج و ماجوج کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد جو لوگ بچیں گے، وہ ہوا چلنے کے بعد تو مومنین سب مر جائیں گے، تو جو بچیں گے ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو دیکھیے جو لوگ بچیں گے وہ سب سے برے لوگ اور بدترین لوگ ہوں گے، گناہ گار، فاسق، فاجر اور برے لوگ ہوں گے، اور ان کی کیفیت یہ بتائی کہ حدیث میں ایسے الفاظ تھے کہ وہ جیسے گدھے راستوں پر جو ہے ایک دوسرے سے مباشرت کرتے ہیں، اس طرح سے وہ لوگ اتنے غلیظ ہوں گے کہ راستوں پر جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے زنا، علانیہ زنا کریں گے کھل کر، یہ ان کی کیفیت ہوں گی، یہ ان کی برائی ہوں گی۔ رہا اس کی اور کیا تفصیلات ہوں گی، واللہ عالم، اس کی تفصیلات ہم اور نہیں جانتے، لیکن یہ بات یہ بھی جانتے کہ دین علم اٹھا لیا جائے گا، لوگ کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے اور اس طرح کے گناہ وہ لوگ کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اور کیا کیا کریں گے اس سالوں سے بہرحال کوئی تفصیلات موجود نہیں، اور جو کچھ تفصیلات ہے بس وہ اتنا ہے کہ لوگوں کو کچھ دین کا علم نہیں آئے گا اور اس طرح کے وہ گناہ کے کام کریں گے، حتیٰ کہ صرف ایک شخص کو صرف لا الہ الا اللہ پتہ ہوں گا، اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہوگا، بس اتنا، محمد رسول اللہ بھی نہیں پتہ ہوں گا، اتنے وہ لوگ جاہل ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا لا الہ الا اللہ کیا فائدہ پہنچائیں گا، تو کہا یہ ان کی نجات کا ذریعہ بنے گا، یہ توحید ہے نا، ٹھیک ہے، تو بہرحال بس اتنا ملتا ہے، لیکن وہ کون ہوں گے، کیا ہوں گے، دیگر تفصیلات نہیں، صرف اتنا حدیث میں کہ قیامت سب سے بدترین لوگوں پر قائم ہوں گی، سب سے بدترین لوگ ہوں گے اللہ نے جتنے لوگ پیدا کیے ان کے اندر۔ کسی نے ایک سوال کیا، سوال عنوان سے ہٹ کر، لیکن بہرحال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے تو متعلق ہے، اسے جواب دیتا ہوں کہ سعودی عرب میں چاند اور ہندوستان میں ایک دن کا فرق پہلے نظر آتا ہے، سعودی عرب ہندوستان سے، ہندوستان میں ایک دن بعد اس طرح شب قدر جہاں ایک دن پہلے سعودی عرب میں ہوں گی، ایک دن بعد ہندوستان میں ہوں گی، دیگر ایسا بھی سوال لوگوں نے کیا تھا کہ سعودی عرب میں چاند الگ دکھا، ہندوستان میں پھر کئی مسئلے ہوئے کہ کچھ لوگوں نے روزہ ایک دن پہلے رکھا، کچھ لوگوں نے بعد رکھا، تو اس معاملے میں اللہ بھی کنفیوز ہو گیا ہوگا کہ اب شب قدر کب ہوں گی، یا فرشتے کنفیوز ہوں گے کہ شب قدر کب ہوں گی۔ دیکھیے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا اللہ کنفیوز ہوتا ہے نا اس کے فرشتے کنفیوز ہوتے ہیں، کنفیوز تو صرف ہم لوگ ہوتے ہیں، پریشان تو ہم لوگ ہوتے ہیں، اختلافات ہم لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رہا معاملہ یہ کہ جو سعودی عرب کی شب قدر ہے وہ ان کی تاریخ کے اعتبار سے، جو ہماری شب قدر ہے ہماری تاریخ کے اعتبار سے، اور اگر ہمارے اس ملک میں بھی اگر مختلف لوگوں نے مختلف علاقوں میں الگ الگ چاند کے اعتبار سے کیا تو ان لوگوں کے لیے اپنے اعتبار سے یاد رکھیے، یہ کوئی ایک رات نہیں جو پورے دنیا میں یونیورسل ہوں گی، بلکہ یہ ہر قوم کے لیے، چونکہ اس حدیث میں ہر جو ہے زمین کے لیے ہر اس کے لیے اپنا چاند ہے، اور ہر شخص کو یہ حکم ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو افطار کرو، مطلب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو عید کرو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اعتبار سے ہمارے عید کے دن بھی الگ ہے اور ہمارے شب قدر بھی الگ ہے۔ جیسا سعودی عرب میں جب عید ہوتی ہے تو یہاں تو ہم روزہ رکھتے، تو کیا روزہ حرام ہو ہمارا؟ نہیں، وہ ان کی عید کا دن تھا، دوسرے دن ہماری عید کا دن ہوگا، اسی طرح وہ ان کی شب قدر ہے، آج ہماری شب قدر ہو سکتی ہے، کل کسی اور کی ہوں گی، ہم سے آگے جو لوگ ہیں، جیسا مثال کے طور پہ بنگلہ دیش ہے، اس کے آگے دیگر ملیشیا، انڈونیشیا، ان کی شب قدر کل ہوں گی، تو اللہ رب العزت کی نہیں بلکہ ہر علاقے کی شب قدر
اس کے تاریخ کے اعتبار سے ہوں گی, اور انشاءاللہ جس میں جو عبادت کریں گا ان تمام کو جو ہے اس کے اعتبار سے ثواب ملیں گا. تو کوئی وہ ایک رات نہیں کہ وہ اس دن ہوتی ہے اور اسی دن کرنا ہے, بلکہ ہر ملک کے لیے بدلیں گی, اس کے اعتبار سے شب قدر ہوں گی. جی السلام علیکم. السلام. میں نے بخاری شریف میں پڑھا تھا کہ جانوروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا کر مارنے سے منع فرمایا, لیکن آج کے ہمارے مسلمان لوگ بھائی وہ بیٹ کا استعمال کرتے مچھر مارنے کے واسطے, تو یہ حدیث کی خلافت ورزی نہیں ہو رہی؟ میں نے ایک سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, بخاری کی روایت ہے کہ جانور کو جلا کے مارنے سے منع کیا. ہاں صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کا عذاب سوائے آگ کے رب کے کوئی نہیں دے سکتا, آگ کا عذاب. تو جلا کر کسی کو مارنا, جلا کر جانوروں کو مارنا, جلا کر کسی بھی زندہ چیز کو مارنا شریعتاً درست نہیں, اس لیے کہ آگ کا عذاب صرف رب النار, آگ کا مالک, آگ کا رب دے سکتا ہے, اللہ دے سکتا ہے. تو بھائی نے سوال کیا کرنٹ سے جو بیٹ سے مارتے ہیں, ہاں کرنٹ بھی ایک قسم کی آگ ہی ہوتی ہے, یاد رکھیے, اس سے بھی انسان جل جاتا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیے یہ اشد, مطلب ایک انسان کی اشد ضرورت ہے, اور کیڑے مکوڑے اور پتنگوں نے اس کی زندگی حرام کر کے رکھی, جس سے مختلف ایسی بیماریاں جس میں انسان ہلاک اور برباد ہو رہے ہیں, اپنی بچاؤ کے لیے بحالت مجبوری اگر استعمال کر لے, ٹھیک ہے, تو درست ہوں گے. بحالت مجبوری, کراہت کے ساتھ, یہ نہیں کہ بہت خوشی سے اب تو موقع مل گیا اب شروع ہو جاؤ, ٹھیک ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے جو موذی جانور, جیسا مثال مچھر ہیں, بہت نقصان پہنچا رہے ہیں, کتنی بیماری ہو رہی ہے, بچے مر رہے ہیں, بڑے مر رہے ہیں, اس سے فلاں چیز کم ہو جا رہی, تو اگر آپ اپنی نفس کو بچانے کے لیے اگر مار لیں ٹھیک ہے, لیکن آپ اس بیٹ کا پھر شوقیہ استعمال نہ کریں. لوگ بچوں کے ہاتھ میں دیتے, یہ کیڑے کو مار رہے, وہ کیڑے کو مار رہے, مکڑی کو مار رہے, مکھی کو مار رہے, اور وہ درست نہیں ہوگا. صرف اس حد تک جب آپ مجبور ہیں, اور مجبوری کی حد تک, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ہوتا ہے نا کبھی دوسرا حل ہے تو وہ استعمال کیجیے آپ, لیکن اب ایک حل ہے کہ پتے جلائیں گے تو ہماری آنکھیں اس سے جو ہے پوری رات بھر نیند نہیں آئیں گی اور آنسو بہتے رہیں گے, کیسے سوئیں گے ہم. وہ میٹ جلائیں گے تو کچھ لوگوں کو میٹ سے ریاکشن ہو جاتا ہے, بچے بیمار ہو جاتے ہیں اس سے, اس کی بو سے, تو کیا کرے. تو یہ مجبوری کیفیت ہے, دل میں برا جانتے ہوئے, اللہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, اس لیے میں کر رہا ہوں, لیکن خوشی سے یا اس کو بس جائز سمجھ کے ہر جگہ استعمال کرنا شریعتاً بہرحال پھر درست نہیں ہو. کسی نے ایک سوال کیا کہ یاجوج ماجوج انسانی شکل رکھتے ہوں گے یا الگ شکل رکھتے ہیں؟ بالکل واضح تھا میرے بیان میں, یاجوج اور ماجوج آدم کی اولاد سے ہیں, اور آدم کی اولاد جیسے ہوتے ہم لوگ ویسے ہی ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ انسان مختلف ہوتے ہیں تو وہ بھی مختلف ہوں گے, لیکن ایک جو شباہت, جو تذکرہ حدیث میں وہ اکثریت کا ہے. اکثریت ان کی چپٹے چہرے والی ہوں گی, چھوٹی آنکھوں والی ہوں گی, لال سرخ رنگ ہوں گا, کالے بال ہوں گے, یہ اکثریت ہے. ورنہ وہ ہم جیسے ہی ہوں گے, کوئی ہم سے الگ نہیں. بڑے کان, بڑی بڑی ناکیں, ایک کان بچھارے, ایک کان اوڑھ رہے, اس طرح کی باتیں کوئی, یا پھر اتنے لمبے کی آسمان تک جا رہے, اتنے گدے چھوٹے چھوٹے کی بونے, اس طرح سے کوئی حقیقت نہیں, بلکہ جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتی ہے ویسے ہی وہ ہم جیسے ہوں. السلام علیکم. ہمارا سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج سے پہلے جو جنگیں ہوئی تو اس میں ہتھیار جو استعمال ہوئے تو آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق تھے یا تلوار وغیرہ تھے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو تمام جنگوں کے تذکرے قیامت سے پہلے آ رہے ہیں تو وہ کیا آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق ہوں گے یا یہ تلوار اور ہوں گے؟ دیکھیے قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے زمانہ پھر واپس لوٹ کر آئیں گا. قیامت سے پہلے زمانہ پھر واپس لوٹ کر آئیں گا, اور نیزہ, تیر, تلوار اور گھوڑے استعمال ہوں گے جنگوں میں قیامت سے پہلے. اب ہم بہت سی بار سوچتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے اتنی ٹیکنالوجی کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر 5000 کلومیٹر ایک راکٹ مار سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بھی تو سوچیے ہر ملک جب یہ راکٹ بنا لے گا کون کس کو مارے گا؟ میرے پاس بھی ہے, تیرے پاس بھی, اب کیا کرتے ہیں؟ تو اب چلو دو ہاتھ بیچ میں اترنا ہی پڑیں گا اپنے کو. اب طے تو اس سے ہی معاملہ ہوگا نا, میرے پاس بھی دانت ہے, تیرے پاس بھی دانت ہے, تیرے پاس بھی ہتھیار ہے, میرے پاس بھی ہتھیار ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کو دور سے مار سکتے ہیں. اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ پھر وہی ہوگا کہ فوجی آمنے سامنے آئے تو فیصلہ ہوگا نا, دور سے تو سبھی مار سکتے ہیں, سمجھ رہا بات کو, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت سے پہلے زمانہ پھر لوٹ کر آئیں گا, اور سفید ہتھیار مطلب وہ ہتھیار جو پہلے یوز ہوتے تھے استعمال وہی ہوں گے, تلوار, تیر. جیسے کہ مسلمان لڑیں گے دجال سے تو تلوار لٹکائیں گے زیتون کے درخت پر, عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے دجال کو تو نیزے سے ماریں گے, یاجوج ماجوج نکلیں گے تو تیر آسمان میں ماریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ تمام اس سے پتہ چلا ہے مسلمان اسلام آخر دور میں پھر جو ہے معاملہ ہتھیار ختم ہو کے انہی ہتھیاروں پر جو تیر اور کمان اور تلوار اور نیزے یہ بہرحال استعمال ہوں گے. آخر یاجوج و ماجوج کے فتنے سے کافر لوگ مر جائیں گے اور خوشبو سے مومن لوگ, پھر کون لوگ مومن کے انتقال کے بعد شر اور نافرمانی اور فساد مچائیں گے؟ اچھا سوال ہے. دیکھیے میں نے اس سے پہلے وضاحت کی تھی قیامت کی جو علامتیں ہیں یہ اس کی کڑیاں جوڑنا بہت مشکل ہے.
ایک بات آپ سے میں ایک چیز بتاتا ہے, دوسری حدیث میں اور وضاحت ہوتی ہے, تیسری اس میں اور بات آتی ہے. آج ہی دیکھیے واقعات میں ان کے گردن میں کیڑے پڑیں گے, بڑے پرندے آ کے ان کو اٹھائیں گے, اللہ جا چاہیں گا ڈالیں گے, ایک روایت میں گڑھے میں, ایک روایت میں وہ گڑھے میں سے جانور کھائیں گے, ہے نا, کتنی باتیں. پھر بارش ہوں گی, بارش سے ان کے جسم جو سمندر میں جائیں گے. تو یہ تمام باتوں میں تدبیر کرنا پڑتی ہے, سب ہوں گی ایک ساتھ. بولا گیا صحیح حدیث سے ثابت ہے, سب ہوں گی ایک ساتھ. کیسے ہوں گی اب ترتیب تسلسل مشکل ہے. رہا ان کا سوال کہ یاجوج ماجوج سے فتنے سے پہلے کافر مر جائیں گے, میں نے کہا اس کے بعد خویبوں سے مومن مر جائیں گے, تب کیا ہوگا؟ تو یہاں خود اس حدیث میں ہی جواب ہے اس کا. کیسے؟ فتنے سے کافر مر گئے, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام, یاجوج ماجوج ختم ہو گئے, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت آئی, اس کے بعد عدل اور انصاف کی حکومت اور دورہ چلا, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام انتقال کریں گے اور جو ہے آپ کی تدفین ہوگی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد. اس کے بعد پھر مسلمانوں بگاڑنا شروع ہو جائیں گا, اس کے بعد وہ خوشبو آئیں گی اور سب مومن مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ان میں جو پہلے مومن تھے ان کے نسلوں میں جو دوسرے لوگ آئیں گے جو کم ایمان والے یا پھر غلطیوں کو اور گناہوں کو اختیار کر لیں گے, وہ لوگ بچ جائیں گے اور باقی مر جائیں گے. یہ معنی میں وہ روایت ہے. اس لیے کہ مومن مر جائیں گے اور دوسرے بچ جائیں گے, مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا یہ, جب مومن اور فاسق بھی شامل ہو جائیں گے, مکس ہو جائیں گے گیدرنگ. بعد کی بات 40 سال زندگی کے بعد ان کے جب مر جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام, اس کے بعد کچھ ہوگا کہ پھر مومن اور کافر لوگ ہونا شروع ہو جائیں گے یا فاسق اور فاجر ہونا شروع ہو جائیں گے, جس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کریں گا اور ان کو مار دیں گا, اس لیے کہ بچ جائیں گے نا فتنے سے, اور وہ مر جائیں گے. اور اس کے بعد جو بچیں گے وہ برے لوگ ہوں گے, اور وہ تمام شر فتنہ فساد باقی دنیا مچائیں گے, اور وہ نسل بد سے بدتر ہوں گی. تو گویا یہ علامتیں جو میں نے رکھی, اس کے بعد بھی ایک لمبا وقفہ انسانیت جئیں گی. اس سے پتا نسلیں خراب ہوں گی نا, اچانک وہی مومن کافر نہیں بننے والے, وہی مومن فاسق نہیں بنیں گے, نسلیں گزریں گی, اس کے بعد پھر ہوا چلیں گی اور مومن جو ذرہ برابر ایمان رکھتے مر جائیں گے, اور باقی پھر جو ہے فاسق فاجر اور گناہ گار لوگ بچیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیض بھائی, جو علامت قیامت کا جو معاملہ چل رہا ہے کہ جتنی بھی علامت قیامت آج تک بیان کی گئی ہیں اور آگے بھی جو بیان کی جانے والی, تو اس میں صرف عرب کی سرزمین کا ذکر آ رہا ہے. دیگر ممالک کا کیا معاملہ رہے گا؟ جیسے یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا, دجال کا معاملہ ہو گیا, دیگر ممالک اور اسپیشلی اگر ہندوستان کی بات لی جائے تو یہاں پر جو مومن باقی رہیں گے اس وقت, ان کا کیا معاملہ رہے گا؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ علامت قیامت کا جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ تمام عرب کے تعلق سے ہو رہا ہے. عرب ممالک, شام کا ذکر آ رہا ہے, تو کبھی عراق کا ذکر آ رہا ہے, کبھی جو ایران کا ذکر آ رہا ہے, کبھی جو ہے قسطنطنیہ کا ذکر آ رہا ہے, مطلب تھوڑا سا عرب سے ہٹ کر ہم تھوڑا یورپ میں چلے گئے. تو اس طرح کے تذکرے آ رہے ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے ان تمام روایتوں سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے, مومنین جتنے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی کے ساتھ جا ملیں گے, یہاں سے جائیں گے, اور چونکہ مرکز وہ رہیں گا, انسانیت یا مسلمان دنیا میں بسیں گے لیکن ہیڈ کوارٹر وہ ہوں گا. جیسے مثال کے طور پر سیاست تو پورے ہندوستان میں چلتی ہے, لیکن سیاست کا مرکز کیا ہے؟ ہندوستان. تو کبھی بھی بات ہندوستان کی آتی, دلی سائڈ دی, دلی سائڈ دیٹ, انڈیا, اس طرح کی بات آتی. کوئی نہیں بولتا رہا مہاراشٹر کے لوگوں نے جو بات کی وہ آپ نے کی, سیدھا دلی سے, اس لیے کہ وہ مرکز ہے. تو اسی طرح حالات تو پورے دنیا پہ آ رہے ہیں, مومن پورے دنیا میں ہوں گے لیکن ان کا مرکز وہ ہوگا, اور وہ سمٹ کر اس طرف بڑھیں گے اپنے مرکز کی طرف. اس لیے کہ جب بھی فتنہ اور فساد ہوتا ہے لوگ کس طرف بھاگتے ہیں؟ مرکز کی طرف. جیسا کہ اگر قحط سالی ہو جائے کسی جگہ, کسی اللہ نہ کرے کسی بڑے علاقے میں, تو لوگ بڑے شہروں کی طرف بھاگتے چھوٹے شہروں سے نکل کے, چونکہ وہ مرکز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ عرب کے ممالک یہ مرکز ہوں گے. جیسے آگ نکلیں گی قیامت سے پہلے یمن سے نکلیں گی, پھر عرب کا تذکرہ آ گیا. مقام محشر, زمین شام کی زمین مقام محشر ہے, وہاں حشر ہونے والا قائم, ہم سب وہاں جمع ہونے والے. اگر زندہ رہے تو وہ لوگ جمع ہوں گے, چونکہ آگ وہاں لے جائیں گی. دجال کا خروج کا آ رہا تو عراق سے نکلے گا, فلاں سے ہوگا, شام اور عراق کے بیچ میں فلاں کام کریں گا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے دجال رہ رہا ہے تو وہ یمن سے لے کر جو ہے شام کی جو ہے سمندر اس کے بیچ میں کہیں ہے, تو وہ مرکز ہے. مطلب پورے ایکٹیویٹیز جو قیامت سے پہلے مین سرگرمیاں ہوں گی اسی علاقے میں ہوں گی, اور باقی لوگ اس سے ریلیٹڈ ہوں گے, اس کے تابع ہوں گے کہ یہاں سے جا کے وہاں حفاظت پناہ ہوں گی, وہاں سے نکل کر پھر اپنے ملکوں کو لوٹیں گے. اس لیے کہ بہت سی حدیثوں میں الفاظ ہے, لوگ قلعے سے نکل کر اپنے شہروں میں واپس جائیں گے, لوگ پہاڑوں سے اتر کے اپنے بستیوں میں واپس جائیں گے. تو پتہ چلا وہ آ کر وہاں جمع ہوں گے, جب وہ دور گزر جائیں گا پھر نکل کر اپنے اپنے بستیوں میں جائیں گے. تو یہ تمام دنیا اس میں شامل ہوں گی, لیکن اس دنیا میں مرکز جو ہوگا, جو پوری ایکٹیویٹیز کی سرگرمیاں ہوں گی, وہ پورے عرب کے علاقے میں ہوں گی. صرف ہاؤ دے آر لیونگ وداؤٹ فوڈ اینڈ واٹر بیکاز دے آر کیپچرڈ. کسی نے سوال کیا کہ یاجوج ماجوج زندہ کیسے ہے ابھی جبکہ وہ قید کر دیے گئے نا, دیوار کے پیچھے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز, حدیث میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں کہ ان کو قید کر دیا گیا. اللہ نے کہا کہ ذوالقرنین نے دیوار ڈال کے ان کو روک دیا, آڑ ڈال دی, قید نہیں کیا. ان کی ادھر اپنی دنیا چل رہی ہے. جیسا بنی اسرائیل کو اللہ نے 40 سال جو ہے بھٹکا دیا تھا,
حالانکہ کچھ میل کے دائرے میں گھوم رہے تھے لیکن ان کو راستہ نہیں ملتا تھا, لیکن 40 سال زندہ رہے ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح یاجوج اور ماجوج کو صرف روک دیا گیا آڑ سے, قید نہیں کیا گیا. وہ کوئی پریزن میں نہیں ہے, قید میں نہیں ہے, چھوڑ دیا گیا. تعداد کے اعتبار سے ہم سے بھی زیادہ ہے وہ, لیکن ایک قید میں نہیں ہے, بلکہ وہ ہم سے الگ ہے. صرف ان کی دنیا, وہاں جی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, شہر, بستیاں, بچے ہو رہے ہیں, وہ سب جیسے ہماری دنیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں ویسے ہی ان کا معاملہ ہوگا. یقیناً باریکی ہم نہیں جانتے ان کی زندگی میں کیا ہوں گے, لیکن جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم ہوں گے ویسے ان کا معاملہ ہوگا. مطلب جیسے انسان ہوتے ہیں, اب افریقہ کا انسان اس کی زندگی کا الگ ٹائپ ہے, امریکہ کے انسان کی لیونگ اسٹائل ہے, لیکن انسان ہے, جی رہے سب کے کھانے پینے, سودے سلوک, بازار, یہ وہ. کوئی اچھے مارکیٹس ہوتے ہیں کئی جگہ, لوگ راستے پہ لے کر بیٹھتے ہیں, فرق اتنا ہے. تو اسی طرح وہ بھی رہیں گے. تو وہ قید میں نہیں ہے, اور وہ قید میں چونکہ نہیں ہے, وہ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بستی ہیں, اناج اگاتے ہوں گے, سب جیسے انسان کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے ہوں گے. السلام علیکم. ٹاپک سے ہٹ کے ہے سوال میرا. نارملی نمبر پہ ہے 786, تقریباً گاڑیوں کے نمبر ہیں, گھروں پہ بھی لکھتے ہیں, دروازے پہ اسٹیکرز لگاتے ہیں. تو یہ کیا ایکچوئل اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی, بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سے لوگ نمبرات جو ہوتے ہیں, جیسے بالخصوص 786 کا جو نمبر ہے, اس کو اپنے گاڑیوں پر, گھروں پر, خطوں میں, کھاتوں میں, بکس شروع کرنے سے پہلے, کوئی اچھا کام کرنے سے پہلے اس کو لگاتے ہیں. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں میں ایک طریقہ تھا, اس کو کہتے ہیں ابجد, ایک سسٹم تھا. وہ اس کے تحت کیا کرتے, ہر حرف کو انہوں نے ایک نمبر دے رکھا تھا. جیسے الف ہے تو الف کو ایک نمبر دیتے تھے. وہ کوئی بھی جو مطلب جو بھی اس کا ہوتا, میں وہ تفصیلات میں جانتا, بولیں گے اب انہوں نے بھی سیکھ لیا کیا ہو. ٹھیک, ابجد تو الف کو ایک نمبر دیتے تھے, با کو ایک نمبر دیتے تھے, تا کو ایک نمبر دیتے تھے, سا کو ایک نمبر دیتے تھے, نمبر دیتے تھے. پھر جب کوئی مصیبت, پریشانی یا تقدیر کے حالات پوچھنے آتا تو اس کا نام پوچھتے, اس کی ماں کا نام پوچھتے, اور ان نمبرات کو لکھتے. پھر جیسا اب میرا نام ہے فیض, تو فا کا کیا نمبر ہے, یا کا کیا نمبر ہے, ذات کا کیا نمبر ہے, پھر نکال کے پھر اس کا ایک طریقہ ہوتا تھا تقدیر, فعال کھولنا جس کو بولیں گے آج. تو وہ پھر اسے فعال کھولتے تھے. پھر فعال کھولنے کے بعد پھر وہ بولتے تھے یہاں کوئی نمبر لکھو تم جو پوچھنے آیا. پھر وہ ایک نمبر ڈالتا, سمجھ لو 7 8 جو بھی. پھر اس کے بعد وہ کیلکولیشن کرتے تھے, اس سے ان کا ایک نمبر آتا تھا نتیجہ. پھر اگر دونوں مل جائے تو بولتے کام ہو جائے گا, نہ مل تو کہتے کام نہیں ہوگا. اس کو بولتے تھے ابجد سسٹم. اسلام آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری حیثیت ہی ختم کر دی پوری. اسلام آنے کے بعد آپ نے فرمایا دور جہالت کے تمام رسومات کو میں اپنے پیروں تلے کو چلتا ہوں, پیروں تلے رونتا ہوں. کہاں تو ابجد سسٹم کو بھی آپ نے ختم کر دیا. اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس لیے کہ اس سے فعال کھولے جاتے تھے. تقدیر کے حالات, کام ہوگا نہیں ہوگا, یہ کیا جاتا تھا. آپ نے تو ختم کر دیا. اس کے بعد کیا دوارے مسلمانوں کو اس کا شوق چھوٹا. پھر اس کے بعد اسلام نے ختم کر دیا, صحابہ نے ختم کر دیا پوری جہالت کو. آپ کی حدیث ہے, میں نے جہالت کے ہر طریقے کو اپنے پیروں تلے رونگ دیا, ہر چیز کو پیروں تلے رونگ دیا. جو جہالت میں تھی اسلام سے ہٹ کرے میرے پیروں تلے, جوتیوں کے نیچے. مسلمانوں نے پھر سسٹم کو لایا ہو, اور اس سسٹم کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو جملے با, سین, میم اور وہ پورے سب ملا کے بنتا ہے 7 8 6, مطلب اس کا پوروں کا کیلکولیشن. پھر اب 7 8 6 تو ایک ٹھیک تھا, پھر بھی لمٹ بسم اللہ کی حد تک. پھر کہا محمد 92, علی 110, عین لام یہ. پھر انہوں نے ہر چیز کو نکالا. پھر اس کے بعد جسارت اور بڑھ گئی, پوری صورتوں کو تبدیل کرنا شروع کیا نمبروں کے اندر. سورہ بقرہ نمبروں میں, پھر نمبروں میں تبدیل کرنے کے بعد اس کو کیا کیا, نمبروں کو اور آسانی سہولت دینے کے لیے اس کو ترتیب دی کہ 3 3 کے خانے ہوتے, 3 3 بائی 3, 4 بائی 4 یا 4 بائی 3 کے خانے بناتے ہیں. پھر اوپر 4 ڈیجٹ میں لکھتے ہیں 2495, 5698, ایسے پورے نمبر بھرتے اور کہتے ہیں یہ سورہ بقرہ. تو بہت مشکل سورہ بقرہ اتنی چٹھی پہ آ جاتا. میں پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے تو پورے ٹانگا ٹوٹ رہی میری, اسے پڑھتے کھڑے رہ کے پریشان ہو رہا. اور یہاں سورہ بقرہ کیا ہے 4695, 5540, 6000. یہ کتنا ہوا 1/3 سورہ بقرہ. ابھی بس باقی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے. ہاں 6881, 5409, یہ کیا ہے ابھی کون سورہ بقرہ ہو رکی, بس پڑھ دیا ختم ہی کر دیں گے سورہ بقرہ, 1 منٹ کا ہی کام ہے میرا. اور اس کے بعد پڑھ لیا. تو انہوں نے کیا کیا, پورے قرآن کے 114 صورتوں کو لا کر جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر آخری آیت تک حروف اتارے, انہوں نے نمبر پہ لے لیا اس کو. اب شاید تھوڑے دن باقی رہیں گے جب نمازی بھی نمبر میں ہوں گی, 25, 50, 46, 48, 55, 56, 56. یہ کیا تھا نماز. سورہ فاتحہ یہ نمبر, سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھ لیا میں نے, یہ نمبر. اس کے بعد رکوع کے لیے 1 نمبر, اللہ اکبر کے لیے بھی تو ہوں گے نا ابجد, اس کو بنا لیا. اس کے بعد فلاں بنا لیا, اور پورے اسلام کو کر دی تبدیل.
اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ قصص میں فرمایا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. جب سلیمان نے اس رانی کو خط لکھا تو شروع کیا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور یہاں مسلمان نکلا 7 8 6 وہاں سلیمان پورا لکھ رہے ہیں. وَإِنَّهُ مِن قرآن بول رہا ہے کہ سلیمان نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لکھا سلیمان نے لکھا 786. جب میں کالج میں تھا بہت سے لوگ 786/92 92 تو مجھے تو ہم تنگ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے اس کو کیلکولیٹر سے ڈیوائڈ کر کے ایکول ٹو آگے ڈال دیتے تھے. اس کا دماغ سارا یہ کیا کر دیا تھا. مجھے لگا تم کو کوئی سمے آیا نہیں, میں نے سالو کر دیا اس کو. 76/92 76/92 کر دو آپ نے, رزلٹ آیا تھا اس کا. تو لوگ چڑھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. آپ اسلام کو کوڈیفائی کرنا چاہتے ہیں, وہ شریعت جو کتابی شکل میں حرف بحرف لفظ بلفظ اتری آیت بآیت اتری, کیا تم یہ چاہتے ہو اب نمبروں کی شکل میں ہو؟ جبرائیل علیہ السلام کے لیے کتنا آسان ہوتا کہ آ کر وہ کہہ دیتے اللہ کے رسول 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ, کیا ہوا پورا قرآن اتار دیا میں نے تم پہ, آج اب پڑھتے رہو تم, یہ ہو گیا آسان. تو یہ سسٹم انتہائی غلط ہے. یہ سسٹم مسلمانوں کو شاید جو اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہر حرف پہ کتنی نیکی ملتی ہے؟ 10 نیکی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. الف لام میم انسان نے پڑھا سورہ بقرہ کی ابتدا, کتنی نیکیاں ملی؟ 30. 786 ملیں گی آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ قرآن آیت میں آپ پڑھ رہے ہیں تو با کی 10 نیکی, سین کی 10 نیکی, میم کی 10 نیکی. کیا 786 بھی کوئی نیکی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا, کیا 786 کا مطلب صرف بسم اللہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے, لیکن کیا 786 کا مطلب صرف بسم اللہ ہوتا ہے؟ نہیں, کئی معنی ہو سکتے ہیں اس کے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کس کی بھی گنتی, کس کے بھی نام کی جمع 786 ہو سکتی, بسم اللہ کی جمع 786 ہو سکتی, کسی ایرے غیرے کا ہو سکتا, دجال کا 786 ہو سکتی نام کا, اس سے کیا ہو رہا. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خالص بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے کہ اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا. اور کیا مطلب ہے؟ تو یہ یاد رکھیے, یہ نمبرنگ سسٹم شریعت میں بالکل نہیں ہے. 786 لکھنا, قرآن کو اس طرح کرنا, یہ بدعت ہے. آپ کو کہے ہمارے قرآن میں ایسا ہے, تو بھائی وہ اپنے ایمان کا آپ دیکھیے. میں اس معاملے میں کسی کو غلط اور صحیح نہیں بولتا ہوں, میں نے بتا دیا جو شریعت کا تقاضا ہے, آپ خود سمجھ جائیے. ہر بار ضروری کسی کو بولنا وہ غلط ہے, صحیح کیا ہے سمجھنے کے بعد سمجھ جائیے غلط کیا کیا ہے. ہر بار ضروری نہیں, کچھ بار ضروری ہوتا ہے. تو میں نے بتا دیا یہ نمبروں کے سسٹم شریعت میں نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول نے ان تمام کو رون دیا تھا یہ سب فال کھولنے کے اور غلیظ جو اعمال ہے جو لوگ کرتے تھے. افسوس مسلمان آج بھی ان چکروں میں پھنسائے, اور اللہ کی کتاب جو الف با تا سا الفاظ سے بنی ہے اس کو 1 2 3 4 نمبروں میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. یہ شریعت تندرست نہیں, حرام اور بدعت ہے, یاد رکھیے. یہ فال جو کھولتے ہیں آپ بتا رہے ہیں اس میں نام کے لیے بھی کرتے ہیں. دیکھیے کسی کے مطلب یہ تاریخ کو پیدا ہوئے, اور بھائی نے بس ایک سوال کیا کہ نام کے لیے بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فال کھولتے ہیں. جیسے میں نے کہا یہ بھی ایک عجیب چیز ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں تو لوگ فال کھولتے ہیں. میرے پاس کچھ ایک صاحب ہے, کہا بچے کا نام دیجیے. میں نے کہا بہت سے نام بتا دیے, میں نے کہا نہیں فال کھول کے دیجیے. میں نے یہ کیا رہتا, مجھے بھی نہیں پتا یہ فال کیا رہتا, معلوم فال کیا رہتا, لیکن اب فال کھول کے نام دینا کیا ہے. تو بولے دیکھو میرا بچہ پیدا ہوا یہ مہینہ اسلامی اور اس کی یہ تاریخ کو اور یہ گھڑی میں, تو بولے اس کا فال کھولتا, مطلب آپ ہی بتا دو کیسا کھولتا. تو بولے اس کے لیے جیسا تاریخ کے لیے ایک پارا 30 پارے ہیں نا, تو تاریخ کے لیے پارا, پھر اس کے لیے پارا کھولنے کے بعد جو اس کے اندر جو ہے جو وقت ہوگا اس کے اعتبار سے سورہ یا اس کے رکوع وہاں جائیں گے. وہ رکوع پہ جیسا کہ وہ پیدا ہوا رات میں 11 بجے, تب 11ویں رکوع پہ جائیں گے. اس کے بعد وہ گھڑی پہ وہ جو آیت رہیں گی اس میں کے الفاظ میں سے ایک نام چن لینا. کیا ہے یہ پتہ نہیں, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب یہ کہاں سے لوگ لاتے ہیں, اتنی فرصت کیسی ہوتی ہے ان کے سب کاموں کو جو شریعت نے دیا وہ کرنا ہی مشکل جا رہا. یہ سب کیسے بناتے ہیں, خالی ذہن شیطان کا بولتے ہیں نا گھر, ویسا معاملہ ہے. تو یاد رکھیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے فال کھولنے کے نام. ایسا کوئی نام رکھتا ہے تو فوراً نام بدل دے, اس لیے کہ یہ نام درست نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ زیادہ کوئی تقوی والا انسان دنیا میں پیدا ہوا نہیں, تو انہوں نے کبھی اپنے بچوں, وہ تو تقوی میں سب سے آگے تھے, ہر کام قرآن سے کرتے تھے. کھولنا چاہیے تھا نا قرآن, میرا بچہ پیدا ہوا چلو نام کھولو. عمر ابن خطاب کو اولاد ہوئی, انس بن مالک کو لایا گیا اللہ کے رسول کے چھوٹے پیدا ہوئے, ان کی والدہ نے بھیجا. انس بن مالک جب بڑے ہوئے تو ان کے بیٹے عبداللہ, ان کے بھائی عبداللہ پیدا ہوئے, کہا لے جاؤ. تو آپ نے کہا کب پیدا ہوا, کون سا ہے, میں فال کھول کے دیتا ہوں تجھے, تیرے بھائی کا نام رکھ. آپ نے کہا اس کا نام عبداللہ ہے, عبداللہ نام رکھا اور چبا کر کھجور اس کے منہ میں ڈالا. کچھ کہا کہ بھائی اس کا فال کھولتا ہوں میں, اس کا نام کیا ہے, یا صحابہ سے کہا کہ تیری ماں سے کہے جا کر اس کا فال کھول کے نام رکھ, کچھ بھی نہیں کہا, نام رکھ دیا عبداللہ اس کا. تو یہ سب نہیں, قرآن سے رکھنا عظمت والی بات ہے, لیکن قرآن کا یہ استعمال شریعت سے ثابت نہیں, یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, یاد رکھیے. وہ قرآن سے کر رہے ہیں آپ, لیکن یہ طریقہ یہ سب نجومیت والا اور یہ سب ہے. ہر نام اچھا ہوتا ہے سوائے ان ناموں کے جس میں شرک اور کفر ہوتا ہے,
اور نام ہوتے ہیں, اچھے اور برے نہیں ہوتا ہے. ہاں کچھ نام بہت اچھے اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے نام اور انبیاء کے, لیکن اس کے علاوہ نام ہوتا ہے, یاد رکھیے. آپ رکھ سکتے ہیں سوائے کفر اور شرک یا نام چھوڑ کر ہر نام رکھ سکتے ہیں, ورنہ اس میں بھی رہتا ہے خاص نام ہونا, ہٹ کر نام ہونا, یہ سب کچھ نہیں ہے. نام اچھے ہوتے تو لہٰذا نام کے لیے فال کھولنا یا یہ نمبرنگ سسٹم شریعتاً درست نہیں, اس سے احتیاط کریں. انشاءاللہ بس ہم یہ آخری 2 سوال لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ مہدی علیہ السلام کون سے علاقے میں پیدا ہوں گے اور دجال کتنے وقت کے لیے دنیا میں رہیں گا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ مہدی جو ہے کون سے علاقے میں پیدا ہوں گے اور دجال کتنے وقت کے لیے دنیا میں رہیں گا. تو دیکھیے امام مہدی کے تعلق سے جو بات پتہ چلتی ہے, جو مختلف روایتوں میں کہاں پیدا ہوں گے اس کی تو کوئی تفصیلات موجود نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے, مطلب عرب ہوں گے نسلاً. ٹھیک. دوسرا یہ کہ وہ ظاہر جب ہوں گے تو مکہ میں کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں لوگ ان کو پہچانیں گے مہدی ہے. اس کی علامت یہ ہوں گی کہ فوج لڑنے آئیں گی, دھس جائیں گے, جو وہ دھسنے کی وجہ سے لوگ پہچانیں گے کہ مہدی ہے. لیکن کس علاقے میں اور کہاں پیدا ہوں گے واللہ عالم, اس کی تفصیلات بہرحال نہیں ملتی. دجال کتنے دن دنیا میں رہیں گا تو حدیث میں واضح الفاظ ہے, دجال 40 دن رہیں گا, 40 دن, جس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن برابر 37 دن جو اس کے نارمل ڈیز ہوتے ہیں. ویسے اس اعتبار سے جمع کیا جائے تو تقریباً یہ جو ہوتا ہے 14 مہینے 12 دن سے لے کر 14 مہینے 16 دن کے بیچ کچھ ہوگا کوانٹٹی, مطلب 355 دن یہ سال کے 1 مہینہ, اس کے بعد پھر 1 ہفتہ 7 دن اور اس کے بعد 37 دن اس سے ملائے جائیں گے. ٹھیک. تو بہرحال وہ 40 دن رہیں گا, جس میں سے پہلا دن 1 سال, دوسرا مہینہ اور تیسرا ہفتے کے برابر ہوگا. السلام علیکم. فیض بھائی میرا یہ سوال ہے, جیسا تاخراتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دی گئی تاخراتیں, تو جو کچھ لوگ اس میں نشاندہی کر کے 27 کو جو مناتے ہیں, تو یہ نشاندہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا صحابہ نے کی کہ ایسے تارے ہوں گے یا چاند ہوں گی؟ میں نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ خاص طور سے 27 کو شب قدر مناتے ہیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کی, حالانکہ ان کو تو پتہ نہیں تھا, صحابہ کو نہیں. تو دیکھیے اس معاملے میں کبھی کبھار مزاحتاً بولتا ہوں لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس کو ڈھونڈتے رہے, صحابہ زندگی بھر ڈھونڈتے رہے, شاید ان کے بعد جبرائیل علیہ السلام ہندوستانیوں کے پاس اور کہا تمہارے لیے 27 ہے, شاید. کیوں تو نبی کے پاس تو وہی بند ہوگی, تو اب تو کوئی بتا نہیں سکتا, تو وہ تو پوری زندگی تلاش کرتے. صحابہ پوری زندگی ڈھونڈتے رہے, 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہندوستانیوں کو برابر پتا چلی 27. حالانکہ جو نشانیاں اس کی ایک روایت میں آتا ہے جو 27 کے لیے لوگ لاگو کرتے ہیں, وہی بات ایک صحابی ایک مرتبہ آپ کے پاس اور کہا کہ میں شب قدر پالوں, اسی کو نشانی بتائیے. تو کہا جب تو شب قدر میں نماز پڑھیں گا اور سجدہ کریں گا تو کیچڑ میں, مطلب مٹی تیرے سر پہ لگیں گے, سجدہ کریں گا. وہ صحابی نہیں سمجھ پائے کیا مانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں 21 کی رات نماز پڑھ رہا تھا, رات بارش ہوئی, اور بارش ہونے سے چونکہ مسجد نبوی کی چھت کھجوروں کے پتوں کی تھی, پانی گرا, اور پانی جب گرا تو وہ میرے سجدے کی جگہ پہ گرا. تو جب میں نے سجدہ کیا نماز میں تو وہ ریت جو ہے اس کو پانی لگنے سے میرے سر پہ لگ گئی آ کر, تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیس ہوں. لیکن اس کے بعد ایک صحابی نے اور فرمایا, ان سے بھی آپ نے ایسی بات کی, انہوں نے کہا 27 کے دن میرے ساتھ یہ ہوا. ٹھیک ہے. تو مختلف باتیں آ رہی ہے, 21 کا تذکرہ آتا ہے, 27 کا تذکرہ آتا ہے, 29 کا تذکرہ آتا ہے. تو فکس کس نے کر لیا اس کو مجھے نہیں پتا. یہ الگ بات ہے کہ امت کو ڈپلیکیٹ بہت چلتا اور بھاتا ہے اور اوریجنل نہیں چلتا ہے. ان کو کبھی سمجھ لیجیے اگر پانی نہ آئے اور آپ کا دودھ والا اوریجنل دودھ لا دے تو آپ بولتے پیٹ خراب کر دیا یار تو نے, میرا ڈپلیکیٹ دودھ لایا تھا. بولتا نہیں کل بغیر پانی کا لا لیا تھا میں نے, آپ کو عادت نہیں ہے اتنا پیور پینے کی تو پیٹ خراب ہو گیا آپ کا. ہوتا ہے نا, اوریجنل کی عادت نہیں, ڈپلیکیٹ کی عادت ہے, تو اوریجنل مل گیا تو پیٹ خراب ہو گیا اس سے. تو ہم بول رہے اس پہ کمپلین کر رہے ہیں کہ تو نے خراب دودھ. خراب نہیں, کل تو اصل لایا تھا اس لیے پیٹ خراب ہوا تمہارا, تم کو ڈپلیکیٹ پانی پینے کی عادت ہے دودھ کے نام پر. تو ویسا حال ہمارا ہو گیا. جو جاگنے کی راتیں ہیں وہ سونے کی راتیں, اور جو سونے کی راتیں وہ جاگنے کی راتیں, ہے نا. 27 رجب شب معراج, جگنے کی رات, بڑی رات, چھوٹی رات, جو بھی نام دیتے الگ الگ علاقوں میں, جگنے کی رات. کہاں اس میں جگنے کا تذکرہ آپ نے کبھی 27 رجب کو جاگا, معراج منائی؟ نہیں ہوئی تھی نا. ارے میں بولتا ہوں ہوئی, میں بھی مانتا ہوئی, اس سے ہوتا کیا ہے, فتح مکہ ہوئی, ہاں تو پھر کیا مناتے اس کو؟ ہاں جنگ بدر ہوئی تو کیا مناتے اس کو؟ مسلمان لڑکے 313 تم جو 1000 تم جمع ہو, تلواریں ہاتھ میں لے کے چپ چپ لڑیں گے, مناتے کیا اس کو؟ ہونا الگ بات ہے, منانا الگ چیز ہے. ٹھیک. صلح حدیبیہ ہوئی جس کو اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے اللہ کے رسول ہم نے کھلی فتح دی, اور مناتے اس کو وہ دن کو نہیں. صلح حدیبیہ کے دن ہے منانے کا, منانا نہیں, ہونا الگ چیز ہے. فتح مکہ ہوا, صلح حدیبیہ ہوئی, آپ سب کو وہی ملی, تو کیا اس دن کو منائیں گے کہ وہی ملی آج کا دن؟ نماز ملی آپ کو تو نماز منا, نہیں نماز اتنی افضل عبادت ملی اس لیے منا رہے. تو حج ملا, حج کا دن بھی مناؤ.
اور روزہ ملا روزے کا دن بھی بناؤ, اور زکوٰۃ ملی زکوٰۃ کا دن بھی بناؤ, نمازی کیوں منا رہے آپ؟ تو ہونا الگ چیز ہے, منانا درست نہیں. تو ایک رات جگ لی, رات جگنے کی رات, جبکہ شریعت میں وہ جاگنے کی رات نہیں. دوسری رات 15 شعبان جگنے کی رات, اور بڑی رات, اس سے بڑی رہتی ہے اس سے. جو اس ایک رات جاگ لے اور دوسرے دن کا روزہ رکھ لے 120 سال کے گناہ معاف. او ہو کیا فضیلت, زندگی 60 سال, ڈبل کے گناہ تو ایک ہی جھٹکے معاف, 120. اللہ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جب بھی کسی حدیث کو اگر پہچاننا ہے کہ یہ ضعیف ہے, یاد رکھ لو اس میں بہت کم عمل پہ بہت کثرت ثواب کی باتیں آتی, کثرت, یہ اس میں سے یہ ضعیف روایت ہے, کثرت ثواب. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ رہے ہیں, کس دن کا؟ 10 اور 11 یا 9 اور 10 کا, یا 10 کا رکھ کر کہہ رہے اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا, خود رکھ کر کہہ رہے اس کا کفارہ, یہ کتنے سال گناہ کا کفارہ ہے؟ 1 سال کے. اور فرمایا ذی الحجہ کا 9 ذی الحجہ کا روزہ, عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. یہ ایک رات جاگنا اور ایک روزہ 120 سال, مطلب کچھ مت رکھو, عرفہ کا مت رکھو, 10 کا مت رکھو, بس ایک رکھ لو, دنیا کو اور آخرت سب بنا لو. تو ڈپلیکیٹ کے چکر میں کیا مس ہو گیا معلوم ہم سے؟ اوریجنل مس ہو گیا. شب قدر مس ہو گئی ہمارے ہاتھ سے, شب قدر کی اہمیت ختم ہوگی, شب قدر کا وجود ختم ہو گیا. بلکہ اگر کسی کا 21 کو شب قدر مناتا تو باولے لوگ 21 کو منا رہے, شب قدر 27 کو اور 21 کو منا رہے. ارے 23 بھی ہو سکتی ہے, اور 27 کو جاگتے ہیں اور جاگ کر پوری علامتیں فٹ کر لیتے. جس نے کوئی 5 چیز دیکھی ہوں گی تو اس کو پتا چلے گا اس میں سب سے زیادہ فٹ کون سی ہوتی ہے. ایک جا کے ہاں آج فلاں ٹھنڈا تھا, بارش ہو گئی, یہ ہو گیا, میرے کو ایسا لگ رہا تھا, آج بہت اچھا لگ رہا تھا فلاں, ہاں یہ کیا شب قدر تھی, کیا عجیب بات ہے. اور اس کو منانے کا ڈھنگ بھی کیا ہے. تو یاد رکھیے شریعت میں صرف 5 جاگنے کی راتیں ہیں, اور پوری کی پوری رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں. 21 رمضان, 23 رمضان, 25 رمضان, 27 رمضان یا 29. یہ 5 میں سے کوئی ایک شب قدر رسول اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کو تلاش کیا, صحابہ زندگی بھر تلاش کرتے رہے, تو کوئی ایک کو فکس کر لے یہ بھی بدعت ہے. پھر شریعت جب کسی چیز کو طے نہ کرے, تم کو اور ہم کون ہوتے طے کرنے والے کیا؟ اسی لیے میں مذاق سے کہتا ہوں کہ شاید جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس بعد میں آتے ہندوستان میں بولنے کہ تمہارے لیے 27 ہے, جو نبی کو نہ بتا سکے, جو صحابہ کو نہیں پتا چلا, آثار میں نہیں ان کے موجود. کسی نے 21 کہا, کسی نے 23 کہا, کسی نے 25 کہا, کسی نے 27, کسی کو 29. تو علماء لکھتے ہیں گھومتی ہے ہر سال. اگر ایک سال مل بھی گئی 21 کو تو یہ مت سمجھ جائے اگلے سال 21 ہوں گی, اگلے سال ہو سکتا ہے 23 آ جائے, 27 آ جائے, 29 آ جائے. تو جاگیے, یہ راتیں جاگنے کی اصل راتیں. اب بہت سے لوگ نہیں, بہت جان پہ آتا, اتنی محنت, رات بھر جاگنا کہاں ہوتا, اور 5 راتیں ہیں. کیوں شادیوں میں نہیں جاگتے 5-5 10 راتیں؟ بہن کی شادی ہے تو اس دن سے نہیں سویا, کیوں نہیں سویا بھائی؟ بہن کی شادی میں جاگنا کوئی فرض نہیں ہے, سو جاتا آرام سے تو, اور کیا اتنا کام تھا تجھے ایسا؟ نہیں میں فلاں تھا, ان کے اس میں یہ نہیں سویا, ان کا انتقال ہو 10 دن نیند نہیں ہے میرے کو. شریعت کے لیے 5 دن جاگنا نہیں ہو رہا, جس کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے, وہ جاگنا نہیں ہوتا. نہیں یہ کہاں سے ہوں گا؟ اچھا پڑوسی کے پاس شادی رہی, دوست کی شادی تو لیتے آپ چھٹی 5 دن آفس کو, برات کو نہیں لے سکتے آپ 5 دن آفس کو چھٹی کی. دیکھیے اب ہمارا رمضان ہے اور میں 5 دن چھٹی لینا چاہتا ہوں, یا آفس لیٹ آؤں گا ہاف ڈے, دیتے تو ٹھیک ہے, تو چھٹی کلیم کرتے ہیں, جھوٹے کلیم کرتے ہیں, میڈیکل کلیم کرتے ہیں, شادیوں کے لیے کلیم کرتے ہیں, کہاں نہیں کرتے, جہاں ہونا وہاں نہیں کرتے آپ کلیم, یہ سب چیزیں چھٹیاں. تو یہ جاگنے کی راتیں ہیں 5. تو ڈپلیکیٹ راتوں نے کیا کہ اصل کی اہمیت ختم کر دی. تو یہ اصل 5 میں سے یاد رکھیے کوئی ایک رات ہے. 27 بھی ہو سکتی, میں انکار نہیں کرتا ہوں, لیکن 27 ہی ہے, یقیناً اس کا انکار کروں گا, یہ درست نہیں ہو سکتا وہ بھی ہو. جی اضافہ تھا سوال میں, جیسا کسی کو کہتے ہیں کہ جیسا تہجد کے لیے اگر بلایا جائے نماز کے لیے, تو ان کا کہنا تھا کہ بھائی نفل نمازی جو ہے یا تہجد میں ساتھ باجماعت عبادت کرنا بولے تو بدعت ہے بولتے. ایک معروف اپنے ہندوستان کے, جیسا نام تو لینا چاہوں گا میں, مگر معروف مدرسے کا انہوں نے فتویٰ دیے تھے مجھے کہ اس طرح. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ رات کی نماز جو نفل ہے اگر کوئی جماعت سے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. اس کی دلیل یہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات سوئے ہوئے تھے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سویا, اس کے بعد آپ رات میں اٹھے, اٹھ کر آپ نے رکعت باندھی اور کھڑے ہو گئے. میں نیند سے جاگا, جب دیکھا آپ نماز پڑھے, گیا وضو کر کے آیا, وضو کر کے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الٹی طرف کھڑا ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے دیکھا تو مجھے اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے طرف لیا, چونکہ امام کی الٹے ہاتھ کی طرف نہیں, ایک آدمی ہے تو سیدھے ہاتھ پہ رہیں گا, مجھے سیدھے طرف لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی قرأت کی, سورہ آل عمران کی قرأت کی, سورہ نساء کی قرأت شروع کی. تو میں تھک گیا, چھوٹے تھے میں جا کر سو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں مجھے ملے تو میرا کان مروڑا تھوڑا سا اور کہا کیوں ایسا کرتے نماز میں, ایک تو آ کے کھڑے ہوئے ابھی چلے بھی گئے, چونکہ چھوٹے تھے تو اتنی لمبی نماز ہوگی, بچے کہاں سے ہو گئے, چلے گئے تھے. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آگے کھڑے ہو گئے. آپ سب نے نہیں کہا کہ بازو سرک جا, نماز تیری نہیں ہوگی, بلکہ لیا سب سدھاری, بازو ادھر سیدھے ہاتھ پہ لیا اور پڑھائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے.
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دو قوم ہیں تو ان کا ایک بادشاہ ہے, تو ہمارا بادشاہ کون ہے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا, یاجوج ماجوج قوم میں ان کا بادشاہ ہے تو ہمارا کون ہے. واللہ عالم, چونکہ قیامت سے پہلے ان کے بھی بادشاہ سلاطین اور حکمراں بدلتے رہیں گے, ہمارے بھی بدلتے رہیں گے, اور قیامت سے پہلے جو ہمارے لیڈر ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. تو روایتوں میں واضح ہے امام مہدی شاید انتقال کر جائیں گے اس دور تک, جو 7 سال کا ان کا دور ہوگا, اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے امام عیسیٰ علیہ السلام ہمارے جو ہے لیڈر ہوں گے جب یاجوج ماجوج نکلیں گے. جی ویسے میڈیا کے اندر جو ایلینس جو بتاتے ہیں وہ اتر رہے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے دیکھا, تو یاجوج ماجوج کی شکل اس کو جیسا وہ تصور کر سکتے کیا؟ اور ایک یہ ہے کہ اگر سائنٹسٹ وغیرہ جو چاند وغیرہ جو جا رہے ہیں گرہ وغیرہ کے اوپر, تو ایسا ہے کہ اسلامک سائنٹسٹ وغیرہ جو ہے تو ایسا بنا کر جو ہے تو یاجوج ماجوج کی کھوج کر سکتے ہیں کیا؟ پہلا آپ کا حصہ کیا تھا سوال کا؟ وہ ایلینس جو ایلینس کے تعلق بھائی نے سوال کیا یہ ایلینس جو ہوتے کیا یاجوج ماجوج ان کو تصور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ہم نہیں جانتے اس کا کیا ہے, لیکن اہل کتاب کے پاس یاجوج ماجوج کا واضح تصور ہے. گوگ اینڈ میگوگ بول کر بائبل میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے 2 قومیں آئیں گی, گوگ اور میگوگ, مطلب یاجوج و ماجوج کا تذکرہ, دجال کا اینٹی کرائسٹ تذکرہ اہل کتاب میں. تو اہل کتاب چونکہ بہت سی جو فلم انڈسٹریاں بڑی بڑی اس میں اہل کتاب لوگ ہیں, تو اس کانسیپٹ سے وہ فلمیں بناتے ہیں. یہ یاجوج ماجوج گوگ اینڈ میگوگ کو آسمانی ہے, اتر کے آئیں گے, پھر آرمر گڈن ہوگا, ایک فائنل جنگ ہوں گی, تو یہ سب باتیں وہ کرتے ہیں, لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں, ہم اس کو تصور نہیں کریں گے, نہ حقیقت سمجھیں گے. واللہ عالم کیا ہوں گا اور وہ کیسے ہوں گے. رہا دوسرا ہے کیا ہم ایسی کوئی سائنٹیفک ٹیم بنا سکتے ہیں کہ اس کو سرچ کریں کہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ دیکھیے وہ قیامت سے پہلے نکلنے والے, تو آپ کتنا بھی سرچ کر لیں ان تک نہیں پہنچ سکتے آپ, اس لیے کہ وہ قیامت کی علامت ہے, اور تبھی وہ ظاہر ہوں گے بغیر سرچ کرے کے. ٹھیک ہے, ریسرچ کر کے ہم اپنا پیسہ ویسٹ کرے کوئی فائدہ نہیں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.